یہ منظر خان حویلی کا تھا، جہاں رات کے 10 بجے مقدس اور کشف بیگم اپنے بیٹوں کے ساتھ دادا جی کے کمرے میں موجود تھی۔ اتنے لوگوں کی موجودگی کے باوجود بھی وہاں موت سا سناٹا تھا۔ فضلان خان جانتا تھا یہ خاموشی آنے والے طوفان کی وجہ سے ہے، ایسا طوفان جس کے پاس خان اور شاہ ایک بار پھر آمنے سامنے کھڑے ہوں گے۔ جو مضبوط قدم ہوا وہ بچ جائے گا، اور جس کے قدم لڑکھڑائے اسے یہ طوفان اپنی لپیٹ میں لے کر تباہ کر دے گا۔ جیسا کہ سب کو معلوم ہے کہ زرغام خان 32 سال کا ہو گیا۔ ہم کئی سالوں سے اس کی شادی کا انتظار کریں، اور اب ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں اور دیر نہیں کرنی چاہیے۔ زندگی موت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ میں مرنے سے پہلے اپنے پوتے کی شادی دیکھنا چاہتا ہوں، اور مجھے امید ہے تم میں سے کسی کو بھی میری بات سے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ ولی خان کی بارعب آواز پر وہاں بیٹھی مقدس بیگم اور کشف بیگم نے بری طرح پہلو بدلا۔ ولی خان کے بیڈ کے دائیں جانب پڑے صوفے پر ٹانگ جمائے، سفید شلوار قمیض پہنے، قمیض کی آستینوں کو کونیوں تک فولڈ کیے، دائیں کلائی پر پیش قیمت گھڑی پہنے، گھنی مونچھ تلے نابی لبوں کو سختی سے بھینچے، ماتھے پر بے ترتیبی سے بکھرے چاکلیٹ براؤن بالوں میں ہاتھ پھیرتے، سمندر سی گہری نیلی آنکھوں میں سرخی لیے زرغام خان نے ولی خان کی بات پر ضبط سے اپنی مٹھیاں بیچی۔ جیسا آپ چاہیں دادی، میری بھی یہی خواہش ہے کہ جلد از جلد میں اپنے بیٹے کے لیے چاند سی دلہن اس حویلی میں لاؤں، اپنے پوتے پوتیوں کو اس حویلی میں پروان چڑھتا دیکھوں۔ آج آپ نے بھی کہہ دیا تو میں پورے خاندان میں نظر دوڑاتی ہوں۔ جہاں مجھے اپنی زرغام کی ٹکر کی لڑکی ملے، اسے جلد از جلد اپنی بہو بنا لوں گی۔ مقدس بیگم کے کہنے پر زرغام خان کے ہونٹوں پر تلخ مسکراہٹ آئی، جبکہ زرغام خان کے بالکل سامنے ولی خان کے بائیں جانب بیٹھے 28 سالہ مکان خان نے بیزاریے سے اپنی ماں کو جلدی بات ختم کرنے کا اشارہ کیا، جس پر کشف بیگم نے گھور کر مکان خان کو دیکھا۔ یہ کیا بول رہی ہو بہو؟ ہوش میں تو ہو؟ زرغام خان اور عقیدت شاہ ایک دوسرے کے نکاح میں عقیدت کے ہوتے، تم زرغام کے لیے کسی اور لڑکی کے بارے میں سوچ بھی کیسے سکتی ہو؟ زرغام خان کی دلہن صرف اور صرف عقیدت ہی بنے گی، چاہے آج یا 10 سال کے بعد۔ اس حویلی میں زرغام خان کی بیوی کی حیثیت سے صرف عقیدت ہی آئے گی۔ ولی خان کے گرج دار لہجے پر مقدس بیگم نے بمشکل اپنے غصے پر قابو کیا۔ اب کیسے بھول سکتے ہیں داجی کو؟ وہ لڑکی میرے شوہر کے قاتل کی بیٹی ہے، میں اسے کبھی بھی اپنے بیٹے کی بیوی نہیں بناؤں گی۔ جب نکاح ہوا تب بھی میری رضامندی شامل نہیں تھی، مگر سب نے اپنی منمانی کی، مگر اب میں شادی نہیں ہونے دوں گی۔ مقدس بیگم کے سر لہجے پر ولی خان نے تعصب سے اپنی بہو کو دیکھا۔ تمہارا شوہر میرا بیٹا تھا بہو، اگر قتل وہ ہوا تھا تو اس کا بدلہ بھی لیا گیا تھا۔ دشمنی بدلے کے ساتھ ہی ختم ہو گئی تھی، اب میں اس بلا وجہ کی نفرتوں کو بھی ختم کرنا چاہتا ہوں۔ عقیدت تمہارے شوہر کے قاتل کی نہیں، میری نواسی ہے، میری اکلوتی بیٹی کی جان سے عزیز بیٹی۔ تم لوگوں کی دشمنی اور نفرت کی وجہ سے میں پچھلے 19 سال سے اپنی بیٹی سے قطع تعلق رہا ہوں، مگر اب میں یہ سب ختم کر کے جانا چاہتا ہوں۔ میں نے ملازم کے اچھا حویلی پیغام پہنچا دیا ہے، جیسے ہی جواب آتا ہے میں شادی کی تاریخ مانگنے جاؤں گا، اور مجھے امید ہے کہ میری بیٹی مجھے خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گی۔ ولی خان کے سخت لہجے پر مقدس بیگم نے خونخوار نظروں سے اپنے مغرور بیٹے کو دیکھا، جو اس قدر لا تعلق بنا بیٹھا تھا کہ وہاں اس کی نہیں کسی اور کی شادی کی بات ہو رہی ہو۔ یہ ظلم ہے داجی، وہ صرف شیر لالہ کے ہی نہیں، میرے بہادر خان کے قاتلوں کے خاندان سے ہے۔ آپ کس طرح اپنے دو بیٹوں کے قاتلوں کی بیٹی کو اس حویلی کی بہو بنانے کا سوچ سکتے ہیں؟ میں اس لڑکی کو اس حویلی میں برداشت نہیں کروں گی۔ اگر عقیدت یا اس کی ماں یا شاہ خاندان سے کوئی بھی اس حویلی میں آیا تو میں یہاں ایک پل نہیں رکوں گی۔ اپنے شوہر کے قاتلوں سے میرا کوئی رشتہ نہیں۔ کشف بیگم کے چلا کر کہنے پر ارمغان خان نے تعصب سے اپنا سر لایا۔ اپنی ماں سے اس قدر بدتمیزی کی امید ارمغان خان کو نہ تھی۔ شاہوں کے ذکر سے بے شک انہیں اپنے وجود میں شرارے پھوٹتے محسوس ہوتے تھے، مگر وہ اس سب کے باوجود بھی کبھی داجی کے سامنے آنکھ اٹھا کر بات نہیں کرتے تھے۔ جبکہ زرغام خان نے اپنی کلائی پر بندی گھڑی پر نگاہ دوڑا کر ایک گہری سانس بھری۔ اپنی زبان کو لگام دو بہو، اور خاندان کی روایات کو بھولو مت۔ سارا گاؤں جانتا ہے کہ زرغام اور عقیدت ایک دوسرے کے نکاح میں آئے سوریا اور پلوشا اور عقائق شاہ ایک دوسرے کی مانگ ہیں۔ کس کس کا رشتہ توڑیں گے ہم؟ جبکہ یہ بات ہم سب بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ ہمارے خاندانوں میں مانگ کے نام پر ساری عمر بیٹھ تو سکتے ہیں، مگر کسی اور سے شادی کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ زرغام سے کون نکاح کروائے گا اپنی بیٹی کا، جب سب جانتے ہیں کہ وہ شاہ خاندان کا داماد ہے؟ اور تمہیں لگتا ہے تم ہدایق شاہ کی بہن پر سوتن لاؤ گی اور وہ خاموشی سے ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا رہے گا؟ اپنی منگ لینے آ گیا تو ہم انکار بھی نہیں کر سکیں گے، اور پھر وہ اپنی بہن کا بدلہ تمہاری بیٹی سے لے کر اس سے بہتر ہے کہ خاموشی سے اس رشتے کو قبول کر لو، کیونکہ بچوں کی بھلائی بھی اسی میں اور خاندان کی بھی۔ اور اب جاؤ یہاں سے، اپنے خالی دماغ کا استعمال دونوں کسی اور جگہ کرو۔ میں نے رائے نہیں مانگی، حکم دیا تھا، اس لیے تماشا کرنے کی ضرورت نہیں۔ داجی کے ساتھ لہجے پر کشف اور مقدس بیگم منہ بصورتی وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ ان کے جانے کے بعد داجی نے اپنے خوبرو جوان پوتوں کو دیکھا، جنہیں دیکھتے ان کا خون سیروں بھر جاتا تھا۔ ان دونوں کو دیکھ کر آئز خان کی یاد شدت سے آئی۔ آئز خان زرغام خان کا باپ تھا، شیر خان کی دوسری من پسند بیوی سے، مگر شیر خان کی دوسری بیوی شاہ خاندان کی تھی۔ شیر خان کے قتل کے بعد انہوں نے اپنے خاندان سے تعلق ختم کر لیا تھا، مگر وہ کبھی زیادہ
خان حویلی میں نہ رہی۔ ان کی بڑی وجہ ان کی سوتن مقدس بیگم تھی، جو انہیں بات بات پر قاتلوں کے خاندان سے ہونے اور ان کے شوہر سے چھپ کر شادی کرنے کے طعنے دیتی رہتی۔ حویلی میں ان کی وجہ سے ہر دوسرے دن لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے تھے، جس سے تنگ آ کر مبین بیگم نے ولی خان سے انہیں اپنے شہر شفٹ کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ اس پر کافی سوچ بچار کے بعد ولی خان نے انہیں اسلام آباد میں شیر خان کے بنگلے میں شفٹ کر دیا، جس کی وجہ سے آئس خان بھی اپنی ماں کے ساتھ وہیں شفٹ ہو گیا۔ رشتوں سے دوری اور اپنی ماں کے ساتھ مقدس بیگم کا سلوک یاد کر کے وہ حویلی والوں سے بدظن اور دور ہوتا چلا گیا، مگر زرگام خان اور ارمغان خان کے لیے وہ ان کا بھائی ہی تھا۔ ارمغان خان جتنی عزت اور محبت اپنے سے 4 سال بڑے زرگام خان کی کرتا تھا، اتنی عزت اور محبت خود سے 2 سال بڑے آئس خان سے کرتا تھا۔ مگر وہ اس قدر بدگمان تھا کہ ان سب کی محبتیں اسے جھوٹ دکھاوا ہی لگتی تھی، مگر وہ اپنے دلی جذبات کو کسی پر ظاہر نہیں کرتا تھا۔ وہ جب حویلی آتا تو خاموش ہی رہتا۔ ارمغان خان اور زرگام خان کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی وہ خاموشی کی چادر اوڑھے رکھتا تھا۔ ایک چیز جو ان تینوں میں کامن تھی وہ تھی شاہ خاندان والوں سے نفرت، جن کی وجہ سے وہ باپ کے سائے اس کی شفقت سے محروم ہوئے۔ محبت، رشتے، احساس، خوشی ان کے لیے اہمیت نہیں رکھتے تھے، ان کے لیے دشمنی، نفرت، شاہ خاندان کی بربادی اہمیت رکھتی تھی، جس کے لیے وہ تینوں کسی بھی حد تک جانے کو تیار تھے۔ لوگ محبت میں مر کر ایک دوسرے کا ساتھ نبھا کر عشق کی داستانیں لکھتے تھے، اور وہ شاہ خاندان سے نفرت کرتے انہیں تباہ کر کے دشمنی کی داستان لکھنا چاہتے تھے۔ آپ جانتے ہیں عقیدت شاہ کی میری زندگی میں کوئی اہمیت نہیں، میں اسے اپنی بیوی کا مقام کبھی نہیں دے سکوں گا۔ مجھے عقیدت شاہ سے اور اس سے جڑے اس رشتے سے شدید نفرت ہے داجی۔ آپ جانتے ہیں کہ خان جب کسی سے نفرت کرتا ہے تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ مجھے اپنے ہاتھوں سے عقیدت شاہ قتل کرنا تو منظور ہے، مگر اسے اپنی بیوی بنا کر حویلی لانا منظور نہیں۔ زرگام خان کے لہجے میں چٹانوں سے سختی محسوس کر کے ارمغان خان نے ایک خاموش نظر ارمغان خان کے سرخ ہوتے چہرے پر ڈالی اور ایک نظر داجی کے چہرے پر ڈالی، جو بے یقینی سے زرگام خان کو دیکھ رہے تھے۔ پھر اپنی جگہ سے اٹھ کر داجی کے پاس بیڈ پر بیٹھ کر ان کے کندھے کے گرد اپنے بازو پھیلائے۔ تمہاری بیوی ہے وہ خان؟ داجی کے گرجدار لہجے پر ارمغان نے اپنی ازل ہنی آنکھوں سے زرگام کو چپ رہنے کا اشارہ کیا، کہیں داجی کی طبیعت خراب نہ ہو جائے۔ وہ میرے باپ کے قاتل کی بیٹی ہے، ایک باغی لڑکی جسے نہ اپنی عزت اور خاندان کی پرواہ ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کو بیوی بنا کر لے آؤں کہ آئے دن وہ میری عزت کا تماشا لگاتی رہے؟ وہ جہاں ہے اسے رہنے دے داجی۔ اگر وہ کبھی میری بیوی کی حیثیت سے میرے سامنے آئی تو میں اسے مارنے میں ایک لمحہ ضائع نہیں کروں گا۔ زرگام خان کے دبے دبے لہجے میں گھبرا کر کہنے پر داجی اور ارمغان خان نے تعجب سے سر ہلایا۔ تو خان اپنی بیوی کو اس دشمنی کی بھینٹ چڑھائے گا؟ تو اپنی نفرت اور دشمنی کی نظر اس پاک رشتے کو کرو گے خان؟ یہ تربیت کی ہے میں نے تمہاری؟ داجی نے تعصب بھری نظروں سے زرگام خان کو دیکھتے ہوئے کہا۔ تو زرگام نے اپنی سمندر سی گہری نیلی آنکھوں میں آگ سی تپش لیے داجی کو دیکھا، اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بھیج کر اپنے اشتعال پر قابو پانے کی کوشش کی۔ یہی تو ہوتا تھا، ہر بار عقیدت شاہ کا ذکر زرگام خان کے حواسوں کو رنجوڑ دیتا تھا۔ وہ لاکھ چاہنے کے باوجود بھی اپنے غصے اور لہجے کو قابو نہیں کر پاتا تھا۔ میری غیرت کو گوارا نہیں میں خود سے منسوب لڑکی کو کسی اور کے لیے چھوڑ دوں، مگر میری نفرت اور دشمنی کو بھی یہ گوارا نہیں کہ میں اسے اپنی بیوی کی حیثیت دوں۔ عقیدت شاہ میرے نکاح میں اور تعمر میرے نکاح میں ہی رہے گی۔ اگر کسی نے میری بیوی کو غلط نگاہ سے دیکھا تو بھی زرگام خان اس کی آنکھیں نوچ کر اسے زندہ درگور کر دے گا، اور اگر عقیدت زرگام خان نے اپنے دل میں کسی کو بسایا تو میں اس کے سینے میں ہاتھ ڈال کر اس دل کو نوچ نکالوں گا۔ جو میرا ہے وہ صرف اور صرف میرا ہے، پھر چاہے میں اسے پلکوں پر بٹھا کر رکھوں یا اپنے جوتے کی نوک پر۔ کسی کو حق نہیں کہ وہ زرگام خان سے سوال و جواب کر سکے۔ سر لہجے میں ایک لفظ چبا کر کہا، اچھا چھوڑے لالا، آپ میرا مطلب ہے عقیدت شاہ کو میرے بات سنیں، میں شکار پر جا رہا ہوں، 1-2 دن تک لوٹ آؤں گا، تو پریشان مت ہوئیے گا۔ میں تو داجی کو بس یہی بتانے آیا تھا، مگر آپ لوگ تو اپنی پنچایت لگا کر بیٹھے تھے۔ ارمغان خان نے تعصب سے سر ہلاتے ہوئے کہا تو داجی نے گھور کر اسے دیکھا۔ یہ شکار کے لیے تمہیں رات کا ہی وقت کیوں ملتا ہے؟ آہا، شکار کا اصل مزہ ہی اندھیری راتوں میں ہے دادی، آپ نہیں سمجھیں گے۔ داجی کے مشکوک لہجے پر ارمغان خان نے جو کر رازداری سے سرگوشی کی، جو زرگام خان کے کانوں سے مخفی نہ رہ سکی۔ چلیں آپ دیں اپنے ہینڈسم پوتے کو اجازت۔ بیڈ سے اتر کر داجی کے آگے سر جھکاتے ہوئے کہا تو انہوں نے مسکرا کر اپنا دایاں ہاتھ ارمغان خان کے سر پر رکھ کر اسے دعائیں دیں اور ایک نظر اضطرابی کیفیت میں بیٹھے زرگام خان پر ڈالی۔ ولی خان کے دیکھنے پر زرگام خان گہری سانس لیتا اپنی جگہ سے اٹھ کر ان کے قریب آ کر کھڑا ہوا۔ اپنے برے لہجے کے لیے شرمندہ ہوں داجی، مگر آپ سے گزارش ہے آج کے بعد عقیدت کا ذکر میرے سامنے مت کیجیے گا۔ سر داجی کے آگے جھکاتے اسپاٹ لہجے میں کہا تو ولی خان نے انکارہ بھر کر اپنا دایاں زرگام خان کے سر پر رکھا۔ آپ عقیدت کو طلاق دے دیں لالا، ہماری دشمنی ان کے مردوں سے ہے، عورتوں کو بیچ میں گھسیٹنا مجھے کافی معیوب لگ رہا ہے۔ ارمغان خان نے اپنی جیپ میں
شکار کا سامان رکھتے ہوئے سر سے لہجے میں زرغام خان سے کہا، تم چاہتے ہو کہ میں بغیرت بن جاؤں، اپنے نام سے مذوب لڑکی کو چھوڑ دوں تاکہ دشمن اس بات کو میری ہار سمجھ کر میرے سامنے سینہ چوڑا کر کے کھڑے ہو جائیں؟ جب تک شاہ خاندان اس رشتے کو جوڑنے یا توڑنے کے لیے میرے آگے ناک رگڑنے پر مجبور نہیں ہو جاتے، تب تک میں عقیدت شاہ کو نہیں چھوڑنے والا۔ زرغام خان نے سگریٹ کا کش لگاتے سرد و سپاٹ لہجے میں کہا، تو ارمغان خان نے سمجھنے کے انداز میں سر لایا، مطلب آپ چاہتے ہیں ادائک شاہ اپنی بہن کے لیے طلاق کا یا رخصتی کا مطالبہ کرے؟ اگر وہ طلاق کا مطالبہ کرے گا تو کیا آپ طلاق دے دیں گے؟ ارمغان خان نے اپنے کندھوں سے اجرک اتار کر بلیک لیدر کی جیکٹ پہنتے ہوئے استفسار کیا، تو زرغام نے اپنے خون چھلکاتی آنکھوں سے ارمغان خان کی پیٹھ کو گھورا۔ طلاق تو مرد دم تک نہیں دوں گا میں۔ جب ادائک شاہ خود اپنی بہن کے لیے طلاق کا مطالبہ کرے گا تب زرغام خان اپنے پاؤں تلے شاہوں کی ذات کو روند کر عقیدت شاہ کو اس حویلی میں لائے گا۔ عقیدت شاہ کے لیے ہر دن موت سے بدتر بناؤں گا، اور پھر عقیدت شاہ کی انا اور غرور کو توڑنے کے لیے پوری شان و شوکت سے اس کے سر پر سوتر لاؤں گا۔ زرغام خان کے کہہ کر لگا کر کہنے پر خاموش فضا میں ارتعاش پیدا ہوا۔ اور کیسی بیوی لائیں گے آپ عقیدت شاہ کے غرور کو توڑنے کے لیے؟ ارمغان خان نے جیپ میں بیٹھ کر اپنی رائفل کو ہاتھ میں تھام کر چیک کرتے ہوئے استفسار کیا۔ عقیدت شاہ کے غرور کو توڑنے کے لیے زرغام خان کا عقیدت کے علاوہ کسی اور کا ہونا ہی کافی ہے، مگر بیوی تو میں اپنے لیے اپنی ٹکر کی لاؤں گا، ایسی عورت جو زرغام خان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑی ہو، جس میں اتنی ہمت ہو کہ وہ زرغام خان کے ارادوں کا رخ بدل دے، زرغام خان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کی ضد ٹال دے، جس میں اتنا حوصلہ ہو کہ اگر کبھی میرے قدم کہیں ڈگمگائے تو وہ مجھے سنبھال سکے، جو اپنی اداؤں اور محبت سے مجھے دنیا بلا دے۔ جیپ سے ٹیک لگائے آسمان پر چمکتے ستاروں کو دیکھتے سنجیدہ لہجے میں جواب دیا، تو ارمغان خان نے زرغام خان کی نظروں کے رخ میں آسمان پر چمکتے ستاروں کو دیکھا۔ یہ سب صرف عقیدت شاہ ہی کر سکتی ہے، وہ لڑکی جو پچھلے 19 سال سے زرغام خان کے نکاح میں، جو اس کے وجود اور روح کا حصہ ہے، اس کے علاوہ نہ ہی یہ حق کسی اور کے پاس ہے اور نہ ہی حوصلہ۔ آپ کا دل بھی جانتا ہے لالا کہ عقیدت زرغام خان کے علاوہ کوئی عورت آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ آپ عقیدت کو عزت سے اپنا لیں، پھر چاہے اس کے بھائی کی موت کے گھاٹ اتار دیجیے گا۔ ارمغان خان نے پرسوچ لہجے میں کہا، جو زرغام خان نے چون کر اسے دیکھا اور پھر دونوں ہی کہہ کر لگا کر ہاتھ پڑے۔ ویسے بھی اڑتی خبر ملی ہے کہ وہ ڈاکٹر بھی پاکستان آنے والا ہے، ہاسپٹل تو اس کا آخری مراحل پر ہے اور اب 3-4 ماہ تک وہ بھی آ جائے گا۔ ارمغان خان نے جیپ سٹارٹ کرتے زرغام خان سے کہا، تو وہ ٹیک لگا کر سامنے کھڑا ہوا، سگریٹ زمین پر پھینک کر اپنے جوتے سے مس لی، اور اپنے دونوں ہاتھ پیچھے پشت پر باندھے۔ اب تو آنا ہی تھا اس ڈاکٹر نے، قبرستان میں اس کیسے کی 2 گز زمین اسے یاد جو کر رہی ہے، اور میں نہیں چاہتا ہمارے گاؤں کی زمین کو اسے زیادہ یاد کرنا پڑے۔ ایک بار یہ تینوں شاہ اکٹھے ہوں، ایک ساتھ ہی تینوں کو قبر میں اتار دینا ہے۔ زرغام خان کے سر لہجے پر ارمغان خان کا کہہ کا بے-ساختہ تھا، سمجھنے کے انداز میں سر اس بات میں ہلایا اور اپنی جیپ لے کر حویلی سے نکلتا چلا گیا، جبکہ پیچھے کھڑے زرغام خان کی آنکھوں کے پردے پر عقیدت شاہ کا خوبصورت چہرہ لہرا گیا، جس پر زرغام خان نے سختی سے اپنے جبڑے بھینج کر قدم اندر کی جانب بڑھائے۔ I love you like crazy, Emilia. I love you so much. Damn it. Give me a chance. I will convert to Islam. I will become just like you. Give me just one chance. I can't live without you. Believe me, I will die. میں تم سے دیوانوں کی طرح محبت کرتا ہوں ایمیلیا۔ I love you so much. Damn it. مجھے ایک چانس تو دو، میں اسلام قبول کر لوں گا، میں بالکل تم لوگوں جیسا بن جاؤں گا، مجھے صرف ایک موقع دے دو، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، میرے یقین کرو میں مر جاؤں گا تمہارے بغیر۔ کانوں میں ولیم کے سالوں پرانے الفاظ گونجے تو عقیدت شاہ کو اپنا سانس سینے میں اٹکتا ہوا محسوس ہوا۔ عقیدت کہاں ہو تم؟ ولیم نے سوسائڈ کر لیا ہے، جلدی پہنچو میرے فلیٹ پر۔ کانوں میں اینی کی آواز گونجی تو عقیدت شاہ کا وجود پل میں پسینے سے شرابور ہوا، جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑکی کے پردے ہٹا کر کھڑکی کھول کر گہری گہری سانس بھری، نظریں سامنے آسمان پر چمکتے 14ویں کی چاند پر ٹکائے خود کو پرسکون کرنا چاہا۔ ہلکی مگر ٹھنڈی چلتی ہوا کے دوش پر کھڑکی پردے لہرانے لگے، سبز نگینوں جیسی موٹی موٹی آنکھیں اس وقت سرخی مائل ہو رہی تھیں، گولڈن اسٹریٹ بال جنہیں نیچے سے کرل کیا گیا تھا کمر پر جھو رہے تھے، گلابی بھرے بھرے ہونٹ سختی سے آپس میں پیوست تھے، ستواں مغرور ناک میں ڈائمنڈ کی نوز پن چاند کی روشنی میں جگمگا رہی تھی، گلابی پھولے پھولے گالوں پر آوارہ لٹیں جھول رہی تھی۔ اسلام آباد کی ہائی سوسائٹی میں بنے اس بنگلے پر اس وقت خاموشی کا راج تھا۔ عقیدت شاہ کمرے میں چھائی خاموشی کو موبائل کی آواز نے توڑا، تو عقیدت شاہ نے چونک کر گردن موڑ کر اپنے دائیں جانب بیٹھ کے سائڈ ٹیبل پر پڑے اپنے موبائل کو دیکھا، گہری سانس بھر کر ایک نظر چاند کو دیکھ کر تھکے تھکے قدم بیڈ کی جانب بڑھائے، بیڈ پر بیٹھ کر ہاتھ بڑھا کر سائڈ ٹیبل سے موبائل اٹھایا، جس پر مائی ورلڈ کے نام سے ادائک شاہ کا نمبر جگمگا رہا تھا، جسے دیکھ کر عقیدت شاہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نہیں گئی۔ السلام علیکم لالا، کیسے ہیں آپ؟ لہجے میں احترام اور محبت سموئے نرمی سے حال پوچھا، تو ادائک شاہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نہیں گئی۔
الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں. میری شیرنی کیسی ہے؟ گاؤں کیوں نہیں گئی ابھی تک عقیدت؟ 6 ماہ ہو گئے ہیں تمہیں پاکستان آئے ہوئے. ماں جی پہلے ہی تم سے ناراض ہیں. تم انہیں منانے کے بجائے اور ناراض کر رہی ہو. ادائق شاہ کے اتنے سالوں کی بچھاڑ پر عقیدت نے اپنا ماتھا مسلا. اب مصروف تھے تو بعد میں فون کر لیتے لالا. اب آپ کے اتنے سارے سوالوں کے ایک ساتھ تفصیلی جواب میں کیسے دوں؟ عقیدت شاہ نے مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا. تو لیپ ٹاپ کے کی بورڈ پر چلتی ادائق شاہ کی انگلیاں ایک لمحے کے لیے تھمیں، مگر اگلے ہی لمحے تیزی سے دوبارہ چلنا شروع ہو گئی. اتنا بھی مصروف نہیں کہ اپنی بہن سے اس کے دل کا حال نہ پوچھ سکوں، اور اتنا بھی مصروف نہیں کہ اپنی بہن کو اس کے حال پر چھوڑ دوں. تم جواب دو عقیدت، گاؤں کیوں نہیں گئی؟ اس بار ادائق شاہ کے لہجے میں سختی محسوس کر کے عقیدت شاہ نے گہری سانس فضا کے سپرد کی. آپ کی شیرنی بھی الحمدللہ سے بالکل ٹھیک ہے، اور گاؤں میں تب تک قدم نہیں رکھوں گی جب تک اپنے باپ کے ماتھے سے قاتل کا داغ نہ ہٹا دوں. ماں جی کی ناراضگی سے زیادہ میرے لیے میرے باپ کی عزت اور انہیں بے قصور ثابت کرنا اہمیت رکھتا ہے. ماں جی کے ڈر کی وجہ سے میں بزدلوں کی طرح نہیں جی سکتی، اپنے باپ کے لیے قاتل کا لفظ نہیں سن سکتی. میرے بابا ایک شہید تھے، محافظ تھے، قاتل نہیں تھے لالا. مجھے چین نہیں پڑتا، راتوں کو نیند نہیں آتی جب لوگوں کے الزام میرے کانوں میں گونجتے ہیں. جب یہ قاتل لفظ سنتی ہوں میرا دل و دماغ پھٹنے والا ہو جاتا ہے. عقیدت شاہ کے سرد و سپاٹ لہجے پر ادائق شاہ اقبال کے لیے ساکت رہ گیا. بانو قدسیہ کہتی ہیں کہ پرانے دنوں کو یاد نہیں کرتے، پرانے دنوں کو یاد کرنے سے نئے دنوں کو گھن لگ جاتا ہے. ماضی کو بھول جاؤ عقیدت، ماضی کو کریدنے سے صرف اپنے زخم تازہ ہوں گے. صبر کر لو. سب کچھ رب پر چھوڑ دو، وہ بہتر انصاف کرنے والا ہے. جن پر الزام لگا وہ بھی مر گئے اور لگانے والے بھی مر گئے، تو اب کس سے دشمنی کرنی ہے؟ ہم سب نے پہلے ہی سب کچھ جی لیا ہے، بہت کچھ کھو چکے ہیں. اب یہ نفرت اور دشمنی کی جنگ کو ختم ہونے دو، سب ٹھیک ہو جائے گا. رب پر چھوڑ دو گی تو سکون بھی آ جائے گا. ادائق شاہ کے نرم لہجے میں کہنے پر عقیدت کے ہونٹوں پر تلخ مسکراہٹ رنگی. جب بات کی ہو نا، پھر صبر نہیں آتا بیٹیوں کو، پھر کوئی کال مانی نہیں رکھتا. کیا چھوڑ دوں میں رب پر لالا؟ اس رب نے مجھے اشرف المخلوقات میں پیدا کیا، مجھے حق اور سچ کے لیے بولنے کے قابل بنایا، تو پھر میں سب کچھ اس پر کیسے چھوڑ دوں؟ رب بھی ان کا ساتھ دیتا ہے جو خود کے لیے کچھ کرنے کی ہمت رکھتے ہیں. سب کچھ اس پر چھوڑ کر بیٹھ جاؤں تو قیامت کے دن کیا جواب دوں گی؟ جب وہ پوچھے گا میں نے طاقت دی، دماغ دیا، پیسہ دیا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، حق کے لیے آواز اٹھانے کا جذبہ دیا، تو پھر کیوں ہمت نہیں کی؟ آپ نہیں سمجھیں گے لالا، آپ دشمن کی بیٹی کے عشق میں مبتلا ہیں، تو اس میں میرا قصور نہیں. پلوت شاہ خان آپ کی مانگ ہے، آپ کے نام سے منسوب ہے. اسے ڈنکے کی چوٹ پر دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مانگیں، نہ کہ میرے باپ کی قبر پر صلح کی مٹی ڈال کر. آپ کو کیا لگتا ہے میں اپنے بھائی سے بے خبر ہوں؟ میں بہت اچھے سے جانتی ہوں لالا، آپ پلوت شاہ خان سے محبت کرتے ہیں، اسی لیے نہیں آ رہے نا پاکستان، کیونکہ آپ چاہتے ہیں یہ دشمنی ختم ہو جائے اور آپ پلوت شاہ کو مانگیں اور بنا کسی اعتراض اور بدمزگی کے آپ کو پلوت شاہ کا ہاتھ تھما دیا جائے. اور ایسا نہیں ہوگا لالا، وہ کبھی بھی پلوت شاہ آپ کو اس طرح نہیں دیں گے. آپ کو یہاں آنا ہوگا اور آپ اس دشمنی کو جیسے بھی ختم کریں، جیسے بھی پلوت شاہ کو اپنائیں. مگر ایک بات یاد رکھیے گا، میں بابا کو بے قصور ثابت کیے بغیر نہیں رہوں گی. عقیدت شاہ کے ایک ایک لفظ چبا کر کہنے پر ادائق شاہ نے اپنی آنکھوں سے چشمہ اتار کر سائڈ پر رکھا. لیپ ٹاپ بند کر کے اپنی جلتی آنکھوں کو بائیں ہاتھ کی 2 انگلیوں سے مزلا، جبکہ سمندر سی گہری نیلی آنکھیں ضبط سے سرخی مائل ہو رہی تھی. ایسا لگ رہا تھا جیسے سمندر میں آگ سی لگی ہو. اپنے سیاہ گھنے بالوں میں ہاتھ پھیر کر سر کرسی کی پشت سے ٹکا دیا. اتنا بے غیرت نہیں ہوا میں عقیدت شاہ کہ اپنی 4 دن پرانے عشق کے پیچھے باپ کو بھول جاؤں، یا خون سے لت پت اپنے تایا کی لاش کو بھول جاؤں. اپنی ماں کے دل چیر دینے والی چیخیں آج بھی میرے کانوں میں گونجتی ہیں. میرا بس چلے تو ایک ہی پل میں خاندان کو صفحہ ہستی سے مٹا دوں. مگر میں یہ بھی جانتا ہوں کہ میرا یہ عمل میری ماں کو جیتے جی مار دے گا. میں ماضی بھولنے کو کہہ رہا ہوں، دشمنی نہیں. اس دن کے بعد خان ابھی تک ہمارے مقابل نہیں آئے، اس لیے میں بھی خاموش ہوں، کیونکہ بلا وجہ کی بدمزگی میں نہیں چاہتا. مگر غلطی سے بھی اگر ان لوگوں نے حویلی کی جانب غلط نگاہ سے دیکھا تو وہ دن ان کا آخری دن ہوگا. پھر نہ میں زرغام خان کا لحاظ کروں گا کہ وہ میری بہن کا اور نہ ہی اس بات کا کہ وہ میری ماں کا چہیتا بھتیجا ہے. اور یہی بات پلوت شاہ کی، وہ صرف اور صرف ادائق شاہ کی ہے، اور اسے ادائق شاہ کے پاس ہی آنا ہے. سر سپاٹ لہجے میں ایک لفظ چبا کر کہتے فون کھٹاک سے بند کر دیا، جبکہ عقیدت شاہ کی آنکھیں بے ساختہ نم ہوئیں. میں نے کبھی نہیں چاہا پلوت شاہ آپ سے دور ہو لالا، مگر میں کیا کروں؟ میرے کندھوں پر میرے شہید باپ کو بے گناہ ثابت کرنے کا بوجھ ہے، اس کے ماتھے سے قاتل کے الزام کو مٹانے کا بوجھ ہے، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ میں اس بوجھ تلے خود کو دھنستا ہوا محسوس کر رہی ہوں. میں نہیں بھلا پا رہی لالا ان الزاموں کو، ان تہمتوں کو جو میرے ماں باپ پر لگی، لیکن میرا آپ سے وعدہ ہے میں کسی کو بھی آپ سے پلوت شاہ کو چھیننے نہیں دوں گی. موبائل کی اسکرین پر ادائق شاہ کی تصویر کو دیکھتے نم لہجے میں سرگوشی کی. موبائل سائڈ ٹیبل پر رکھ کر پھیٹنے کے انداز میں ہی پیچھے کو سر گرا کر آنکھیں موند لی.
وہ فوریا کیوں ڈر رہی ہو یار، محبت کرتی ہو نا مجھ سے تو محبت اسی طرح ثابت کی جاتی ہے. یہ گریز اور شرم و حیا کا محبت میں کوئی کام نہیں. کم آن یار، اٹس نارمل ناؤ ڈیز. شاہد نے رنجلاتے ہوئے سر جھٹکا اور قدم کمرے کے کونے میں دیوار سے لگی تھر تھر کانپتی حوریہ شاہ کی جانب بڑھا دیے، جو پسینے سے تر جسم لیے بری طرح کپ کپا رہی تھی. ڈارک براؤن بالوں کی آوارہ لٹیں ماتھے اور گردن پر پسینے کے باعث چپی ہوئی تھی. کرسٹل گرے آنکھیں رونے کے باعث سرخی مائل ہو رہی تھی. آنکھوں کے پپوٹے رونے کی وجہ سے سوجے ہوئے تھے. باریک گلابی لب خشک نظر آ رہے تھے. گالوں پر مٹے مٹے آنسوؤں کے نشان تھے. جبکہ شاہ کے ہر بڑھتے قدم کے ساتھ وہ خود کو دیوار میں گم کرنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی، جو کہ ناممکن تھا. میں نہیں کرتی محبت، نفرت ہے مجھے تم سے شاہ، شدید نفرت. کیا کے قریب آنے پر حوریہ شاہ نے چلا کر کہا. تو شاہ نے اپنی سرخ انگارہ ہوتی آنکھوں سے حوریہ کو گور کر دیکھا. ایک ہی جسم میں وہ 2 قدم کے فاصلے کو ختم کر کے اپنے بائیں ہاتھ کی مٹھی میں حوریہ شاہ کے بالوں کو دبوچا. دائیں ہاتھ کو حوریہ شاہ کے ہونٹوں پر سختی سے رکھ کر اسے زور سے دیوار سے لگایا، جس کے بعد درد کی شدید لہر حوریہ کو اپنے رگ و پے میں سرایت کرتی محسوس ہوئی. آواز نیچی رکھو حوریہ شاہ، ورنہ زبان گدی سے کھینچ لوں گا. تم لوگوں کی وجہ سے سب کچھ کھو دیا ہم نے. اپنا چاچو کھو دیا ہم نے، اپنے باپ کو کھو دیا، اور یہ سب کچھ تمہاری اس گھٹیا نیچ ماموں نے کیا. دل میرا تو کر ہے ایک بھی سیکنڈ ضائع کیے بغیر تمہارے اس نازک وجود کو اپنے پاؤں تلے رون دوں، اور پھر تمہارے ادھڑے جسم کو تمہارے ننیال والوں کو حویلی کے آگے پھینکوں. پھر ولی خان کو اپنی چہیتی نوازی کے ناپاک ہوئے وجود پر دھاڑیں مار مار کر روتے ہوئے دیکھوں. جو قیامت ہمارے دلوں پر گزری تھی، ایک بار پھر وہ ولی خان کی حویلی پر گزرے تو مزہ آ جائے. شاہ کے ذہن میں ڈوبے ایک ایک لفظ پر حوریہ شاہ نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس شفاق شخص کو دیکھا، جس کی آنکھوں میں اس وقت حوریہ شاہ کے لیے صرف نفرت ہی. تو کیا پھر وہ جو اتنے دنوں سے حوریہ شاہ کی آنکھوں میں محبت دیکھ رہی تھی، وہ شدت، وہ جذبات کا ٹاٹے مارتا سمندر لیے گہری رات سے آنکھیں جھوٹ بول رہی تھیں؟ وہ سب فریب تھا حوریہ شاہ کو منہ کے بل گرانے کے لیے. نہ جانے کتنے ہی آنسو پلکوں کی بار توڑ کر شاہ کے ہاتھ کی پشت پر گرے. ہونٹوں سے نکلنے والی بے ساختہ سسکی شاہ کے ہاتھوں تلے دبی رہ گئی. حوریہ شاہ کی کرسٹل گرے کانچ سی آنکھوں میں اپنی کالی گہری آنکھیں گاڑی شاہ نے ایک کی جھٹکے میں حوریہ کے گلے سے دوپٹہ کھینچ کر دور اچھالا. تو حوریہ کا دل اچھل کر جیسے حلق میں آ گیا. وہ سر بے ساختہ نفی میں سہل آیا، مگر وہ بے رحم من تھا. حوریہ کو دونوں بازو سے دبوچے زمین پر دھکا دے چکا تھا. ابھی وہ ستمگر حوریہ شاہ کو اس کی نظروں میں گراتا، حوریہ شاہ کے معصوم جذباتوں کو رونتا. اس سے پہلے کمرے کا دروازہ دھاڑ کی آواز سے کھلا. کھڑکی پر ایک دم سے ہوتی تیز دستک پر حوریہ شاہ ماضی کی دردناک یادوں سے نکلی. اس سے اپنے دائیں جانب کار کی سیاہ شیشوں سے باہر دیکھا، جہاں 3 لڑکے کھڑے تھے. ان میں سے ایک کھڑکی پر رکا بار بار دستک دے رہا تھا، جبکہ دوسرا مسلسل کسی چیز سے دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہا تھا. جسے دیکھے حوریہ شاہ کے ماتھے پر بل نمودار ہوئے. ایک ہی جھٹکے میں دروازہ کھولا تو وہ سامنے والے دونوں لڑکوں کے سر پر لگا. وہ شہر عقیدت شاہ کو منانے کے لیے آئی تھی. وہ چاہتی تھی عقیدت اس کے ساتھ گاؤں چلے. عقیدت سے بات کر کے ویسے کافی حد تک منا چکی تھی. عقیدت کام میں مصروف تھی تو وہ اکیلی اسلام آباد کی خوبصورت سڑکوں پر نکل آئی. اسلام آباد کی خوبصورتی کو دیکھ کے اسے اندازہ ہی نہیں ہوا وہ کتنی دور نکل آئی ہے. سڑک کے دائیں جانب پہاڑ تھے تو بائیں جانب کھائی. رات کے 12 بجے سڑک کے بیچوں بیچ حوریہ شاہ کی کار کھڑی تھی. حوریہ شاہ کے دروازہ کھولنے اور کھٹاک سے بند کرنے پر سنسان سڑک پر اشتہار پیدا ہوا، جبکہ وہ تینوں آنکھوں میں ہوس لیے سر تپیر حوریہ شاہ کے وجود کو دیکھنے لگے. ابھی حوریہ انہیں کچھ کہتی کہ سڑک پر ایک دم سے بھونچال سا آ گیا. جب جیپ کے درمیان بلیک لینڈ کروزر تیز رفتار میں ان کے قریب سے گزری. لینڈ کروزر کی کھلی کھڑکیوں سے آتی تیز میوزک کی آواز پر حوریہ شاہ نے ناگواری سے سر جھٹکا، مگر اگلے ہی لمحے کچھ فاصلے پر ان تینوں گاڑیوں کو رکتے دیکھ کر ان لڑکوں نے چوک کر دیکھا، جہاں دونوں جیپ پر بیٹھے سیکورٹی گارڈز اتر کر تیز قدموں سے ان لڑکوں کی جانب بڑھے تھے. انہیں دیکھ کر ان لڑکوں نے ہڑبڑا کر ایک دوسرے کو دیکھا. ابھی وہ لڑکے وہاں سے بھاگتے اس سے پہلے ان گارڈزوں نے جا لیا اور گھسیٹتے ہوئے جیپ میں بٹھا کر وہاں سے نکلتے چلے گئے. یہ سب اتنا اچانک ہوا، حوریہ شاہ کو کچھ سمجھنے کا موقع ہی نہیں ملا. لینڈ کروزر کے پیچھے کھڑی جیپ بھی آگے کو ہوتی وہاں سے نکل گئی تو سنسان روڈ پر صرف حوریہ شاہ اور بلیک لینڈ کروزر ہی رہ گئی تھی. میوزک کو اب بند کر دیا گیا تھا. حوریہ شاہ نے ایک نظر لینڈ کروزر پر ڈال کر اپنی کار کا دروازہ کھول کر ڈیش بورڈ سے اپنا پسٹل اٹھایا. جیسے حوریہ شاہ پلٹی تو ایسا لگا کسی چٹان سے اس کا سر ٹکرا گیا. ہم نے گرد پھیلی مخصوص ڈارک کلون کی خوشبو کو محسوس کر کے حوریہ شاہ نے جھٹکے سے سر اٹھا کر دیکھا. آئس خان جو اپنے کنسرٹ سے فارغ ہو کر گھر کی جانب جا رہا تھا، رستے سے گزرتے اسے 3 لڑکوں کے بیچ کھڑی لڑکی پر حوریہ شاہ کا گمان ہوا. حوریہ شاہ کو تو وہ لاکھوں کی بھیڑ میں پہچان سکتا تھا. دشمن جو تھی، دشمن کے خون کی بو تو آئس خان میلوں سے محسوس کر سکتا تھا، اور دشمن بھی وہ جو آئس خان کے نام سے منسوب تھی. تبھی ڈرائیور کو گاڑی روکنے کا اشارہ کیا. اسے اندازہ تو ہو گیا تھا وہ لڑکے کون ہو سکتے تھے. اب اتنا تو آئس خان جانتا تھا کہ دشمنی اپنی جگہ، مگر شاہ خاندان کے مرد اور عورتیں با کردار ہیں. پہلے تو دل کے پسٹل نکال کر یہی حوریہ شاہ کا کام تمام کر دے.
راتوں کو سڑکوں پر گھومنے کا شوق بھی پورا ہو جائے گا اور خود کا دامن بھی صاف رہ جائے گا، مگر دشمنی کی جگہ خان کی غیرت نے لے لی، جسے پیٹھ پر اور خاص کر عورتوں پر وار کرنا قبول نہیں تھا۔ اپنے گارڈز کو اشارہ کر کے ان لڑکوں کو فارم ہاؤس لے جانے کا، جس پر عمل کرتے ہوئے پل میں ان 3 لڑکوں کو لے کر وہاں سے غائب ہو گئے۔ تبھی دروازہ کھول کر مضبوط قدم لیتا وہ حوریہ شاہ کے پشت پر آ کر کھڑا ہوا۔ حوریہ شاہ کے ٹکرانے سے ایاز خان کا دل بے ساختہ دھڑکا۔ حوریہ شاہ کے نرم و نازک وجود سے اٹھتی مسحور کن خوشبو آوازوں پر چھاتی محسوس ہوئی تو ایاز خان نے بری طرح اپنا سر جھٹکا۔ حوریہ کو سمجھنے کا موقع دیے بغیر اس کی گردن کو اپنی آہنی گرفت میں لے کر کار سے حوریہ شاہ کی پشت کو ٹکایا تو حوریہ شاہ نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے خود پر جھکے خطرناک تیور چہرے پر سجائے کھڑے ایاز خان کو دیکھا۔ دماغ ٹھکانے پر نہیں ہے کیا حوریہ شاہ، جو آدھی رات کو بھٹکی آدما کی طرح سڑکوں پر مٹر گشت کرتی پھیری ہو؟ حوریہ کے چہرے پر جھک کر دبے دبے لہجے میں گھرا کر کہا تو حوریہ نے گھور کر خود پر جھکے ایاز خان کو دیکھا۔ ایاز خان کے غصے کی زیادتی سے چلتے تیز سانسوں کی تپش سے حوریہ کو اپنا چہرہ جھلستا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ پٹھانی نقوش میں اس وقت غصے کے باعث سرخی گلی ہوئی تھی، چاکلیٹ براؤن آنکھیں سرخی مائل ہو رہی تھیں، سفید شرٹ کے کھلے بٹنوں سے جھلکتا کشادہ مضبوط سینہ، وہ مردانہ وجاہت کا شاہکار لگ رہا تھا۔ جلد سے سیٹ کیے سیاہ گھنے بال دیکھ حوریہ شاہ کی نظریں بائیں جانب سر پر چوٹ کے نشان پر گئی، جہاں چوٹ کی وجہ سے بال نہیں تھے۔ حوریہ شاہ کے نرزوں کے ارتکاز کو محسوس کر کے ایاز خان نے حوریہ کے بال چھوڑ کر اپنی سخت گرفت میں حوریہ کے کندھوں کو دبوچا۔ ہم جہاں بھی جائیں ہماری مرضی، آپ کو ہماری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ایاز خان، اپنے راستے جائیں، میرے منہ مت لگیں۔ ایاز خان کی مضبوط گرفت سے خود کو چھڑوانے کی کوشش کرتے ساتھ لہجے میں کہا تو ایاز خان کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ رنگی۔ یہ تو غلط فہمی ہے تمہاری حوریہ شاہ کہ تمہاری مرضی چل رہی ہے۔ یہ ایاز خان کی مرضی ہے کہ اس کے نام سے منسوب ہو کر بھی تم آزاد ہو۔ جس دن میں نے تم سے تمہاری مرضی کا حق چھین لیا نا، کل آسمان دیکھنے کو بھی ترس جاؤ گی، پھر تم پر، تمہارے وجود، تمہاری سانسوں لے کر تمہارے ہر لمحے پر ایاز خان حکومت کرے گا۔ تب میں مرضی بھی اپنی چلاؤں اور منمانیاں بھی میری چلیں گی۔ تو تمہارے لیے بہتر یہی ہے اپنی گز بھر لمبی زبان کو قابو میں کر لو، ورنہ کاٹ کر ہاتھ میں رکھ دوں گا۔ حوریہ شاہ کے جبڑے کو اپنے بائیں ہاتھ سے دبوچتے دھاڑتے ہوئے کہا تو حوریہ کو اپنے وجود میں سر لہریں سرایت کرتی محسوس ہوئیں۔ حوریہ شاہ نے اپنی تکلیف سے سرخ ہوتی آنکھوں سے ایاز خان کو دیکھا اور پھر بنا ایاز خان کو سمجھنے کا موقع دیے بغیر ہاتھ میں تھاما پسٹل پوری قوت سے ایاز خان کی کن پٹی پر مارا تو پل میں ایاز خان کا چہرہ خون سے تر ہوا۔ درد کی شدت سے ایاز خان نے سختی سے اپنے جبڑے بھینج کر اپنی آنکھیں پل کے لیے میچ لیں، جبکہ حوریہ شاہ نے دھک دھک کرتے دل کے ساتھ خود پر انوس جھکے ایاز خان کو دیکھا، جس کا چہرہ دائیں جانب خون سے تر ہو رہا تھا۔ دل تو میرا چاہ رہا ہے تمہاری اس حرکت پر تمہاری چمڑی ادھیڑ کر رکھ دوں یا اس گاڑی سمیت تمہیں بھی اٹھا کر اس کھائی سے نیچے پھینک دوں، مگر نہیں حوریہ شاہ، تم سے پہلے کے بہت سے حساب بے باک کرنے ہیں۔ تم سے نہ نفرت ہے نہ محبت، ضد ہو تم اس خان کی، بات منگ کی نہیں میری انا کی ہے۔ تم سے اپنی صحیح سے جا کر ادائک شاہ اور بہرام شاہ کے غرور کو چور چور کرنا ہے۔ اس تکلیف کا بدلہ ہر رات تمہارے وجود پر اپنی شدتیں نچھاور کر کے تمہیں تڑپنے اور موت کی بھیک مانگنے کے لیے مجبور کر کے نہ لیا تو میرا نام بھی ایاز خان نہیں۔ اپنی کرپٹی سے نکلتے خون کی طرف اشارہ کرتے زخمی چہرے سے داڑھ لیے گھرا کر کہا تو حوریہ شاہ کو اپنے کانوں کے پردے پھٹتے ہوئے محسوس ہوئے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اب خان بدلہ اور دشمنی نبھانے کے لیے عورتوں کا سہارا لینے لگے ہیں۔ میرا وجود، میری عزت نفس کو کچلنا چاہتے ہو خان، تو بیوی بنا کر کیوں؟ ابھی کرو نا، بیوی بناؤ گے تو کوئی کچھ کہنے والا بھی نہیں ہوگا، نہ تمہیں نہ مجھے۔ اب کرو تاکہ لوگ میرے کردار کی دھجیاں اڑائیں، میرے بھائی کے سر پر خاک ڈالیں کہ وہ میری حفاظت نہیں کر سکا۔ جو کرنا ہے ابھی کرو خان، بیوی بنا کر کرو گے تو شرم سے ڈوب نہ مرو گے کہ اپنی عزت کو داغدار کر رہے ہو۔ بولو نا ایاز خان، اپنے ہاتھوں کی مٹھیوں میں ایاز خان کی شرٹ کو دبوچتے روتے ہوئے چلا کر کہا تو ایاز خان کا دل ایک لمحے کے لیے ساکت سا رہ گیا۔ حوریہ شاہ کی آنکھوں میں ٹوٹے خوابوں کی کرچیوں کو محسوس کر کے ایاز خان کو اپنے دماغ کی شریانیں پھٹتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ اندھا تو نہیں تھا، وہ انڈسٹری کی دنیا میں رہنے والا مرد تھا۔ وہ دن میں ہزاروں قسم کے لوگوں سے ملتا تھا، وہ لوگوں کے انداز و اطوار سے ان کے کردار کو جانچ لیتا تھا، اور یہاں تو حوریہ شاہ کی کانچ سی شفاف آنکھیں تھیں جن میں موٹے موٹے آنسو جلملا رہے تھے۔ ایاز خان تو حوریہ شاہ کی آنکھوں سے روح تک اتر جانے کا ہنر رکھتا تھا۔ وہ صرف اس کے نام سے ہی منسوب نہیں تھی، وہ تو ایاز خان کے دل سے بھی منسوب تھی، چاہے وہ منسوب ہونا محبت کی وجہ سے تھا یا نفرت کی وجہ سے۔ مگر ایاز خان کے دل کے قریب ہونے کا حق آج تک صرف اور صرف حوریہ شاہ کو ہی حاصل ہوا تھا۔ کون ہے وہ حوریہ شاہ؟ کون ہے وہ جس کے لیے ماتم کرنے کے لیے تم میرے الفاظوں کا سہارا لے رہی ہو؟ اس سے پہلے میرا ضبط جواب دے جا، مجھے بتا دو حوریہ کہ کس گھٹیا شخص کو تم میرا حق بانٹ آئی ہو؟ اس دل میں میرے علاوہ کسے بسایا تھا تم نے؟ اس سے پہلے میں تمہیں یہی زمین میں گاڑ دوں، مجھے اس شخص کا نام بتاؤ۔ حوریہ شاہ کمر کے گرد اپنا بازو لپیٹ کر ایک ہاتھ سے حوریہ کے بالوں کو اپنے سخت گرفت میں لے کر دھاڑتے ہوئے کہا تو حوریہ شاہ کو اپنے پاؤں سے جان نکلتی محسوس ہوئی۔ خوش پڑتے حلق کو تار کر کے نم نگاہوں سے خود کو خونخوار نظروں سے گھورتے ایاز خان کو دیکھا۔ کیا وہ واقعی میری آنکھوں سے میرے اندر کا حال جان گیا تھا؟ کیا وہ سچ میں جان گیا تھا کہ اس وقت حوریہ شاہ دھاڑیں مار مار کر
اپنی ناقدری پر رونا چاہتی تھی۔ اگر وہ سچ میں جان گیا تھا تو کیا وہ کبھی مجھے اس کے لیے معاف کر سکے گا؟ یقیناً نہیں۔ خان اور بے وفائی معاف کر دے، یہ تو قیامت تک ناممکن ہے۔ اور ویسے بھی کہاں کی بے وفائی، نفرتوں کے رشتوں میں وفا کوئی معنی نہیں رکھتی۔ نظریں آئز خان کی کنپٹی پر جب میں خون پر مرکوز کی اپنے خیالوں میں گم، وہ آئز خان کی ذات کو فراموش کر چکی تھی۔ مجھ پر تمہارا کوئی حق نہیں تھا۔ جب حق نہیں تھا تو کہاں کی بے وفائی اور کہاں کی حق تلفی۔ مجھے تم سے نفرت ہے آئز خان، اور اس نفرت کی جنگ میں مجھے کبھی بے وفا نہ پاؤ گے۔ میں صرف تمہارے باپ کے قاتل کی بیٹی ہوں۔ مجھ سے صرف قاتل کی بیٹی والا رشتہ رکھو، کیونکہ میری نظر میں بھی تم میرے تایا کے قاتل کے بھتیجے ہو، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ سر تو سپاٹ لہجے میں کہتے آئز خان کے زخم پر انگلی سے دوڑ ڈالا تو آئز خان نے سختی سے جبڑے بھینج کر ایک جھٹکے میں حوریہ شاہ کو خود سے الگ کیا۔ حوریہ کا بازو اپنی سخت گرفت میں لے کر دوسری جانب آ کر حوریہ کو پٹکنے کے انداز میں کار میں بٹھایا اور واپس آ کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا، جبکہ اس دوران آئز خان کے چہرے پر چٹانوں سی سختی تھی۔ آج تمہاری غلطیوں میں ایک گناہ بھی شامل ہو گیا حوریہ شاہ، آئز خان کا حق کسی اور کو دینے کا۔ میں کبھی معاف نہیں کروں گا تمہیں حوریہ شاہ، کبھی بھی معاف نہیں کروں گا۔ آئز خان تو اپنی ملکیت پر کسی کی نظر برداشت نہ کرے، خدا کے اس کے دل میں کسی اور کے لیے جذبات کا ہونا۔ میرا دل چاہ رہا ہے اس وقت ساری دنیا کو تہس نہس کر دوں یا تمہیں ہی گولی سے اڑا دوں۔ سوچو حوریہ شاہ، یہ تو صرف میری نفرت کی انتہا ہے۔ محبت اور عشق تو بعد کی باتیں ہیں۔ یہ نہ ہو میں نفرت میں ہی سب کر گزروں جو لوگ محبت میں بھی نہیں کرتے۔ میں ساری حدوں کو توڑوں، اس سے بہتر ہے تم میرے اظہار کی حدود میں آ جاؤ تاکہ یہ دونوں خاندان اور تم تباہ ہونے سے بچ جاؤ۔ ایک ہی جھٹکے میں گاڑی حوریہ شاہ کے محل نما بنگلے کے آگے روکتے پر اسرار لہجے میں کہا۔ حوریہ شاہ نے ایک سپاٹ نگاہ کار سے اترتے آئز خان کی چوڑی پشت پر ڈالی۔ آئز خان اترنے سے پہلے ہارن بجا چکا تھا، اس لیے دوسرے ہی لمحے چوکیدار نے گیٹ کھولا تو حوریہ نے گہری سانس بھر کر کار سے باہر نکلی، جبکہ حوریہ شاہ کو اندر داخل ہوتے دیکھ آئز خان نے سرخ نظروں سے حوریہ شاہ کی پشت کو دیکھا۔ آئز خان جب حوریہ کار میں بیٹھا تبھی اس کا ڈرائیور آئز خان کی لینڈ کروزر کو ان کے پیچھے ہی لے آیا تھا۔ ڈرائیور کو والیٹ سے نکال کر پیسے دیے اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر ایک آخری نگاہ بند سیاہ گیٹ پر ڈال کر زن سے گاڑی وہاں سے بھگا لے گیا۔ یہ تو خدا کا شکر ہے کہ حوریہ پہلے عقیدت کو لینے چلی گئی، ورنہ وہ سمجھتی کہ ہم نے اسے خان حویلی سے آئے پیغام کی وجہ سے بلایا ہے۔ سمرین بیگم نے بہرام شاہ کے کپڑوں کو ہینگ کرتے علیمہ بیگم سے کہا تھا۔ انہوں نے گہری سانس بھر کر اس بات میں سر ہلایا۔ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کروں۔ ہدایت پلوشہ کو نہیں چھوڑے گا، عقیدت اور حوریہ کا بھی شادی کے لیے نہیں مانے گی۔ میری تو سمجھ سے بالاتر ہے یہ سب کچھ، اور بہرام اور بلاج وہ تو قیامت ڈھا دیں گے اور خان اس حویلی میں آئیں بھی۔ یہ تو شکر ہے کہ وہ دونوں یہاں تھے نہیں، اور اب وہ تینوں آئیں گے تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ کیسے بات کروں گی ان سے، اور ڈر تو مجھے یہ بھی ہے کہ بہرام تک یہ بات پہنچ نہ جائے۔ ایک تو یہ لڑکا چاہے 7 سمندر پار بیٹھا ہو، ہم سے پہلے ہر بات اس کے پاس پہنچ جاتی ہے، علیمہ بیگم نے پریشان لہجے میں کہا تو سمرین بیگم کبٹ بند کر کے ان کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ سمجھ تو مجھے بھی کچھ نہیں آ رہا زرگام خان کس طرح اس رشتے کے لیے راضی ہو گیا، کیونکہ جہاں تک میں اسے جان سکی اس کی تو کچھ رضامندی تھی، تو یہ پیغام اس حویلی تک آیا ہے۔ اگر اس کی مرضی کے خلاف کچھ ہوتا تو وہ پیغام کے ساتھ پیغام لانے والے کو زندہ زمین میں گاڑ دیتا۔ اب تو ہم انکار بھی نہیں کر سکتے، گاؤں کا سردار ہے وہ اور ہمارا دشمن، انکار تو انا کا مسئلہ بنا کر حشر برپا کر دے گا۔ جتنی وہ ہم سب سے نفرت کرتا تھا، مجھے تو یہی تھا کہ وہ عقیدت کو طلاق دے دے گا، اور پھر ہم عقیدت اور بہرام کی، کیونکہ ان دونوں کے ایک ساتھ بہت بنتی ہے، ایک دوسرے کو اچھے سے سمجھتے ہیں، مگر خیر جو اللہ کو منظور آ جائیں تو تم وقت ضائع کیے بغیر عقیدت سے بات کر لینا، میں بہرام کو سمجھا دوں گی، پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ سمرین بیگم کے کہنے پر علیمہ بیگم نے ایک نم نگاہ بہرام شاہ کے شاندار کمرے میں ڈالی، جس میں پڑی ہر چیز اس کے مالک کے ذوق کا پتہ دیتی تھی۔ باہر ممالک سے لائیں گے پیش قیمت کے ڈیکوریشن پیسز، پورے کمرے میں بچا دبیز مخمل سا قالین جو کہ ترکی سے منگوایا گیا تھا، جس پر پاؤں رکھے تو ایسا محسوس ہوتا کہ پاؤں اندر دھنستے جا رہے ہیں۔ کنگ سائز بلیک کلر کا بیڈ، جس کے سامنے ڈریسنگ ٹیبل پڑا تھا، بیڈ اور ڈریسنگ ٹیبل کے درمیان کی جگہ پر دائیں جانب گرے کلر کا صوفہ اور ٹیبل پڑے تھے۔ کمرے کی چھت کے درمیان میں لگا سلور کلر خوبصورت فانوس جو اس کمرے کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا رہا تھا۔ داد جی کا پیغام ہے کہ شادی اسی مہینے کرنی ہے، لیکن ادائق اور اس کی ٹیم کسی دوسرے ملک جا رہی ہے۔ کرونا کی وجہ سے ڈاکٹروں کی ضرورت تھی تو ادائق اپنی ٹیم کے ساتھ وہیں جا رہا ہے۔ اس کا آنا تو ابھی مشکل ہے، اور پھر پتہ نہیں لڑکیاں مانتی بھی ہیں کہ نہیں۔ اوہو فکر مت کرو، عقیدت اور حوریہ مان جائیں تو ان کی شادی کر دیتے ہیں۔ ادائق آئیں گے، دھوم دھام سے ان کی بیوی کو لے آئیں گے۔ ویسے بھی سالوں گزر گئے، اس حویلی میں کوئی خوشی نہیں آئی، اسی بہانے دو بار ہمیں بھی خوش ہونے کا موقع مل جائے گا۔ حلیمہ بیگم کی بات پر سمرین بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا، جس پر ایک پرسکون مسکراہٹ حلیمہ بیگم کے چہرے پر بھی ٹھہر گئی۔ کچے رستوں سے ہوتی گاڑی اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھی۔ گاڑی میں بیٹھے 3 نفوس کے ہونے کے باوجود خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ گاڑی کے پیچھے آ رہی جیپ میں گارڈز ہتھیار لیے چوکنا بیٹھے تھے، ارد گرد شیر سی نگاہ دوڑاتے۔ بہرام شاہ نے مرر سے پیچھے بیٹھی
عوریہ شاہ کو سر نظروں سے دیکھا، نظریں پھر سامنے ٹکا دی۔ وہ رات کے 9 بجے گاؤں کی حدود میں داخل ہو چکے تھے۔ گاؤں میں داخل ہو تو گاؤں کے دائیں جانب شاہ حویلی تھی، جبکہ شہر کے رستے ختم ہونے پر جہاں سے گاؤں کی حدود شروع ہوتی تھی وہاں بائیں جانب تھوڑا آگے آنے پر خان حویلی شروع ہو جاتی تھی، اور شاہ حویلی تک جانے کے لیے خان حویلی کے آگے سے ہی گزرنا پڑتا تھا۔ دوسرا رستہ گاؤں کی حدود میں داخل ہوتے بائیں جانب جنگل کی طرف سے تھا، جہاں سے گھوم کر شاہ حویلی کی طرف آیا جا سکتا تھا، مگر وہ رستہ تقریباً 3 گھنٹے کا تھا، اور وہ بھی تب جب آپ کو بالکل ٹھیک رستہ پتہ ہو۔ مگر بہرام شاہ نے کبھی بھی رستہ نہیں بدلا۔ وہ ان پٹھانوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنی گاڑی سے دھول اڑاتا، ان کے سامنے سے کسی طوفان کی طرح گزر جاتا۔ مگر آج وہ کس قدر غصے میں تھا تو اس کی یہی دعا تھی کہ آج کوئی خان اس کے رستے میں نہ آئے، کیونکہ بہرام شاہ کو یہ بات معلوم ہو چکی تھی کہ عوریہ شاہ کو آئز خان چھوڑ کر گیا تھا، اور اب اس کا بس نہیں چلا تھا کہ عوریہ اور آئز دونوں کو زندہ زمین میں گاڑ دے۔ سب ٹھیک ہے نا بہرام، اس قدر خاموش کیوں ہیں آپ؟ وہ مسئلہ ہوا ہے کہ اب بہرام شاہ کی خاموشی تنگ آ کر آخر کار عقیدت نے اپنا رخ بہرام شاہ کی جانب کرتے ہوئے فکر سے استفسار کیا، کیونکہ عوریہ کا تو وہ جانتی تھی کہ ہدایق ہو یا بہرام یا پھر بالاج شاہ، اس کی آواز ان تینوں کے سامنے کم ہی نکلتی تھی۔ بالاج کے سامنے تو عقیدت بھی بولنے سے احتیاط ہی کرتی، کیونکہ وہ کھر دماغ بندہ تھا، ایک سیکنڈ میں انسان کی کتوں والی کر کے رکھ دیتا تھا، اس لیے عقیدت بھی اس سے کم ہی مخاطب ہوتی تھی۔ مگر بہرام شاہ سے اس کی اچھی خاصی دوستی تھی، اسی دوستی کی وجہ سے کبھی اس نے لالا کہنے کا بھی تکلف نہیں کیا تھا، اور نہ ہی کبھی بہرام شاہ نے اسے فورس کیا کہ وہ اسے لالا کہے۔ ولی خان نے شادی کی تاریخ مانگی ہے اس مہینے، وہ زرگام اور آئز خان کی شادی کرنا چاہتے ہیں، اور جہاں تک مجھے اندازہ ہماری مائیں اسپیچ تیار کر کے بیٹھی ہوں گی ہمیں راضی کرنے کے لیے، کیونکہ خان تو اب انکار نہیں کریں گے، اور ہماری مائیں خون خرابے سے بچنے کی خاطر تم دونوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں گی۔ اور میرا خدا گواہ عقیدت شاہ، میں نے کبھی نہیں چاہا کہ ہمارے یا خان خاندان کی بچیاں ہم مردوں کی دشمنی کا حصہ بنیں۔ میں اگر خاموش تھا تو صرف اور صرف ہدایق کی وجہ سے۔ بخار کا بچہ وہ دشمن کی بیٹی سے محبت کرتا ہے، صرف اور صرف ہدایق شاہ کی محبت کی وجہ سے میں بہت کچھ نظر انداز کرتا رہا ہوں، کیونکہ میں نہیں چاہتا میری وجہ سے خانوں کو کوئی بہانہ ملے اور وہ میرے بھائی سے اس کی محبت چھیننے کی سازش کریں۔ پلوش شاہ کے بارے میں بے فکر تھا، میں جانتا تھا کہ ہدایق کو سیاحت کا چھالا بنا کر رکھے گا، مگر آج زندگی میں پہلی بار میں خود کو بے بس محسوس کر رہا ہوں، وہ بھی صرف تم دونوں کی وجہ سے۔ کیسے بھیج دوں تم دونوں کو ان ظالموں کے ہاتھ اٹھانا تو دور، بہرام شاہ کو یہ بھی منظور نہیں کوئی اس گھر کے بچیوں کو لفظوں کی مار بھی مارے۔ اگر ایسا کچھ ہوا تو یاد رکھنا عقیدت شاہ، میں سب کچھ تباہ کر دوں گا، اور تب شاید مجھے ہدایق شاہ کی محبت بھی نظر نہ آئے۔ سر تو سپاٹ لہجے میں کہہ کر سختی سے اپنے جبڑے بیچ لیے، جبکہ عوریہ اور عقیدت نے شاکی نظروں سے بہرام شاہ کو دیکھا۔ بہرام، میں شادی نہیں کر سکتی، آپ جانتے ہیں مجھے نفرت ہے زرگام خان سے۔ میں کیسے کر سکتی ہوں اس شخص سے شادی جو میرے باپ کو قاتل کہتا ہے، جو میرے بھائی کی جان کا دشمن ہے؟ عقیدت شاہ نے نفی مسائل لاتے تڑپ کر کہا۔ تو بہرام شاہ نے ایک سپاٹ نگاہ عقیدت شاہ کے چہرے پر ڈال کر سر نظروں سے پیچھے بیٹھی عوریہ کو دیکھا۔ بہرام شاہ کی اندھیری رات سی گہری سر ناک کے خود پر محسوس کر کے عوریہ کو اپنے گلے میں گلٹی سی ابھرتی محسوس ہوئی۔ کچھ پڑتے حلق کو تار کرنے کے لیے بیگ سے نکال کر پانی کی بوتل کو منہ لگایا۔ عوریہ جانتی تھی اسے کیوں ہر 2 منٹ بعد سر نگاہوں سے نوازا جا رہا ہے، وہ جتنی بھی توپ چیز بن جائے، مگر بہرام شاہ ہو یا ہدایق شاہ، اپنے گھر کے مردوں کے سامنے تو اس کی زبان تالو سے چپک جاتی تھی۔ صرف عقیدت شاہ ہی تھی جو ان جلادوں کو سنبھال لیتی تھی، اور اس کی ان کے ساتھ بن بھی جاتی تھی۔ اس لیے عوریہ کئی بار عقیدت سے کہہ چکی تھی، جہاں اتنے جلادوں کو بھائی کے روپ میں سنبھالا ہوا ہے، وہاں ایک جلاد کو شوہر کے روپ میں بھی سنبھال لے، کیوں کسی معصوم کو زرگام خان جیسے جلاد کی ہاتھوں شہید کروانا ہے، جس پر عقیدت صرف اسے گھور کر رہ جاتی تھی۔ چاہتا تو میں بھی یہی تھا، اس لیے تمہیں پاکستان آنے سے منع کیا تھا۔ تمہارے پاس UK کی نیشنلٹی تھی، وہاں سے ڈائیورس کے لیے کیس فائل کرتی تو پہلے ہیئرنگ میں تمہارے حق میں فیصلہ ہو جاتا، مگر تم میری بات مان جاؤ تو پھر نہ۔ ابھی تو گھر جا کر پتہ چلے گا ہماری ماں نے کون سی اسکرپٹ ریڈی کی ہے، اسے سن کر ہی کسی نتیجے پر پہنچیں گے، مگر اس سے پہلے اپنی چہیتی بہن سے پوچھ لو کہ یہ کیا چاہتی ہے۔ جس طرح یہ بنا کسی خوف کے دشمن کے ساتھ لانگ ڈرائیو کرتی پھر رہی ہے نا، ایسے تو یہی لگ رہا ہے ایسی شادی سے کوئی اعتراض نہیں۔ بہرام شاہ کے طنزیہ لہجے پر عقیدت شاہ نے حیرانگی سے پلٹ کر عوریہ کو دیکھا، مگر عوریہ نے شرمندگی سے ہنس کر عقیدت کو بات بتانے کا اشارہ کیا۔ I'm sorry لالا، میں اسے کسی پلاننگ کے تحت نہیں ملی تھی، وہ سب اتفاق تھا، اور مجھے گھر چھوڑنا آئز خان کی مرضی اور ضد تھی، میں اسے روک نہیں سکتی تھی، ورنہ وہ۔ ابھی عوریہ اپنی بات مکمل کرتی کہ بہرام شاہ نے ایک جھٹکے میں گاڑی روکی، جس کے بعد عوریہ کا سر عقیدت کی سیٹ کی پشت سے زور سے ٹکرایا، جبکہ بہرام شاہ خونخوار نظروں سامنے جیپ میں بیٹھے زرگام خان اور اس کے ساتھ بیٹھے آئز خان اور جیپ میں پیچھے رائفل تھامے کھڑے ارمغان خان کو دیکھ رہا تھا۔ وہ شاید شکار کے لیے نکل رہے تھے، جبکہ آگے کے بارے میں سوچ کر عوریہ شاہ نے بے ساختہ جرجری لی۔ گاڑی کی ہیڈ لائٹس پوری طرح سے روشن تھی، جبکہ وہ پچھلے 20 منٹ سے ایک دوسرے کے سامنے گاڑیوں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ نہ ہی بہرام شاہ کی غیرت کو گوارا تھا کہ وہ گاڑی کو سائڈ سے گزار لے، اور نہ ہی زرگام خان کو انا کو یہ بات منظور تھی کہ وہ دشمن کے لیے اپنے قدم پیچھے لے۔
جبکہ اس دوران عوریہ شاہ کا دل سوکھے پتے کی طرح لرز رہا تھا، جبکہ عقیدت شاہ بہرام کی سر نظروں کو دیکھ سر جھکا چکی تھی۔ اس نے ایک بار بھی سامنے دیکھنے کی غلطی نہیں کی تھی، کیونکہ اسے پتا تھا عقیدت کا سامنے دیکھنا بہرام کے غصے کو اور ہوا دے گا، جبکہ زرغام خان کا بس نہیں چاہ رہا تھا کہ جا کر عقیدت شاہ کی جان نکال لے۔ گاڑی کے ایک دم سے رکنے پر عقیدت شاہ نے اپنا دایاں ہاتھ بہرام شاہ کے کندھے پر رکھا تھا۔ یہ صرف ایک سیکنڈ کے لیے تھا، مگر یہ ایک سیکنڈ ہی زرغام خان کے تن بدن میں آگ لگا چکا تھا۔ اپنی نیلی آگ برساتی آنکھوں سے وہ سامنے سر جھکائے بیٹھی عقیدت شاہ کو اور اس کے ساتھ اسٹیئرنگ کو تھامے سر نظروں سے اس کی جانب دیکھتے بہرام شاہ کو دیکھا۔ لالا چھوڑیں، لڑکیاں ہیں ساتھ، سائڈ سے نکال لے جیپ، اس شاہ سے میں بعد میں نپٹ لیں گے۔ ارمغان خان نے آگے کو جھک کر کہنے پر زرغام اور آئس نے بیک وقت گور کر ارمغان خان کو دیکھا۔ وہ بیچارہ کسیانہ سے ہنس کر پیچھے ہو گیا اور نامحسوس انداز میں اپنی رائفل اور آئس اور زرغام کے ہتھیاروں کو بھی پاؤں کی مدد سے سیٹ کے نیچے کیا۔ یہ صرف عقیدت اور عوریہ کی وجہ سے تھا، ورنہ ارمغان خان کو تو وہ تھا جو بہانہ ڈھونڈتا تھا کہ کوئی غلطی کرے اور وہ اپنی رائفل نکال لے۔ رائفل نے اسی ہاتھوں سے یہ ایسی حالت کر دی کہ اگلا بندہ مہینے سے پہلے ہاسپٹل کا بستر نہ چھوڑ سکے۔ پہلے وہ مارتا تھا اور پھر انہیں مجبور کرتا تھا کہ حویلی دار جی کے پاس ان کی شکایت آنی چاہیے، اور جب اس کی شکایت آتی تھی پھر وہ اس کا بدلہ لینے کے لیے ڈبل بیڈ میں جاتا تھا۔ وہ صرف شکل سے ہی معصوم پٹھان تھا، اندر سے وہ ایسی بلا تھا جو دل میں تارے دکھانے کا ہنر رکھتا تھا۔ اپنی باتوں سے وہ کسی بھی انسان کے دماغ کو لٹو کی طرح گھما کر اپنے مقصد کی بات پر لا کر روک دیتا تھا۔ جیپ کی ہیڈ لائٹس بند کر کے زرغام خان چھلانگ لگانے کے انداز میں جیپ سے اترا، جسے دیکھ آئس خان بھی ایک جھٹکے سے جیپ میں سے اترا اور ان دونوں کو دیکھ کر ارمغان خان نے تاثر سے سر لیا، جیسے اس سے معصوم کوئی ہے ہی نہیں۔ زرغام اور آئس خان کو نیچے اترتے دیکھ بہرام شاہ نے اپنی گاڑی کی لائٹس بند کی تو ارد گرد درختوں سے گھرے کچے رستوں پر چودھویں کے چاند کی روشنی پھیل گئی۔ سنسان سڑک پر جنگل میں بولتے جانوروں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ عوریہ شاہ نے جانوروں کی خطرناک آوازوں سے گھبرا کر اپنی گاڑی کے سامنے تن کر کھڑے زرغام اور آئس کو دیکھا، جو ایک جیسی ڈریسنگ کیے کھڑے تھے، بلیک کلر کی پینٹ شرٹ کے ساتھ بلیک لیدر کی جیکٹ پہنے، سرخ اور سفید رنگت جس میں غصے کے بعد سرخیاں گھو رہی تھیں۔ عوریہ کو وہ انسان تو نہیں مگر جن اور ویمپائر ہی لگے تھے۔ عقیدت شاہ کی غیر ارادی نظر اٹھی تو پل کے لیے ساکت ہی رہ گئی۔ ہم نے بالکل سامنے سر نظروں سے خود کو گھورتے زرغام خان کو دیکھ عقیدت شاہ کا دل اچھل کر جیسے حلق ہو آ گیا تھا۔ نیلی آنکھیں اس وقت ایسی تھی جیسے کسی نے سمندر میں آگ لگا دی ہو۔ خون چھلکاتی آنکھیں عقیدت شاہ کو اپنے وجود کے آر پار ہوتی محسوس ہو رہی تھیں، جبکہ زرغام خان کی چہرے پر چٹانوں سے سختی دیکھ عقیدت شاہ نے اپنے ہونٹ بری طرح کچلتے نظروں کا زاویہ بدل کر بہرام شاہ کو دیکھا، جو اپنی اجرت اتار کر عقیدت شاہ کے ہاتھوں میں تھماتا زرغام خان کے غصے کو ہوا دے گیا تھا۔ گاڑی کا دروازہ جھٹکے سے کھول کر تیز مگر مضبوط قدم لیتا بہرام شاہ ان تینوں کے مقابل آ کر کھڑا ہوا۔ عقیدت باہر جاؤ، لالا کو منع کرو، انہیں کہو ہمارا تو خیال کریں، یہ ایک دوسرے سے لڑ پڑے تو ہم سے تو اٹھا کر ہاسپٹل بھی نہیں لے جائے جائیں گے۔ کہنا یہ شوق صبح پورا کر لیں، پہلے ہمیں حویلی چھوڑ آئیں۔ عوریہ نے آگے کو جھکتے عقیدت کان میں سرگوشی کی تو عقیدت نے گھور کر اسے دیکھا۔ بہت اچھے، تم چاہتی ہو یہ تو جائیں نہ جائیں، مجھے ہاسپٹل کی بجائے سیدھا قبرستان بھیج دیں۔ عقیدت کے چبا کر کہنے پر عوریہ نے ایک نظر سامنے کھڑے بفر شیروں کو دیکھا، جو اگلے کے اشارے کے منتظر تھے کہ کوئی بات شروع کرے اور پھر وہ اس پر حملہ کرے۔ یار عقیدت بہن نہیں ہے، مجھ سے نہیں دیکھے جاتے یہ لڑائی جھگڑے، بحث کرنا الگ بات، مگر انہوں نے بحث ہی تو نہیں کرنی۔ جیسے یہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، مجھے لگ رہا ہے بندوقوں کی بھی ضرورت نہیں پڑنی ان کو، ویسے یہ ایک دوسرے کو کاٹ کھائیں گے۔ اٹھ جا میری بہن، جا کر لالا کو نرمی سے منا کر لے آ، تو جائے گی تو شاید تیرا خیال کر کے زرغام لالا بھی پیچھے ہٹ جائیں۔ عوریہ کے التجائیہ لہجے میں کہنے پر عقیدت نے گہری سانس بھری اور گاڑی کا دروازہ کھولا۔ یار شاہ آج تھوڑی نا میں بارات لے کر آیا ہوں جو تم یوں رستہ روک کر کھڑے ہو گئے ہو، چلو اچھے بچوں کی طرح راستہ چھوڑو، جب بارات لاؤں گا تب یہ رسم کرنا، وعدہ ہے زرغام خان کا، تمہیں اس دن پیسوں میں تول دوں گا۔ اب تم اپنی اتنی خوبصورت بہن زرغام خان کہہ کر لگا کرنے پر بہرام شاہ نے سختی سے اپنی مٹھیاں بھیجی اور پھر ایک ہی جذب میں 4 قدم کے فاصلے کو طے کر کے زرغام خان پر بے خبر شیر کی طرح جھپٹ پڑا۔ زرغام اور بہرام شاہ کو ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہوتے دیکھ آئس خان کے کہہ کے عروج پر تھے، جبکہ عقیدت شاہ پٹی پٹی آنکھوں سے ان دونوں کو لہو لہان ہوتا دیکھ رہی تھی۔ تبھی عوریہ جھٹکے سے دروازہ کھول کر باہر آئی۔ پیچھے ہٹو جنگلی انسان، چھوڑو زرغام اسے، آئس خان کو کہہ کر لگاتے اور ارمغان خان کو بت بنا کھڑا دیکھ عقیدت نے آگے بڑھتے زرغام خان کا بازو تھام کر اسے پیچھے کرنا چاہا۔ تم ہٹو پیچھے عقیدت، آج اگر اس خان کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ کمینہ ذلیل انسان، یہ 1 نمبر کا، عقیدت کو بازو سے تھام کر پیچھے کرتے ہوئے کہا، جسے دیکھ زرغام خان نے پوری قوت سے بہرام شاہ کے گلے پر مکہ مارا، جس پر عقیدت شاہ اور عوریہ شاہ کی چیخ بے ساختہ تھی۔ ابھی عوریہ بھاگ کر ان کی جانب جاتی اس سے پہلے ہی آئس خان عوریہ کے راستے میں آیا
حائل ہوتا اپنا بازو اس کی کمر کے گرد لپیٹ کر اسے خود میں قید کر گیا، جسے دیکھ کر مکان خان نے اپنی مسکراہٹ چھپا کر نظریں جھکا دی، جبکہ آنی کمر پر سخت گرفت محسوس کر کے عریہ شاہ ایک پل کے لیے ساکت رہ گئی۔ مائی انوسینٹ گرل، عادت ڈالو، اب یہ سب تو دیکھنے کو ملتا رہے گا۔ اگر تمہارا بھائی بلا وجہ کی چون چڑا کیے بغیر تمہیں میرے حوالے کر دے گا تو میرا وعدہ ہے میں پوری کوشش کروں گا تمہیں ایسے مناظر دیکھنے کو نہ ملے، مگر اگر اس نے کچھ بھی غلط کرنے کی کوشش کی تو دیکھ لو پھر زرگام کی جگہ میں ہوں گا، اور میں اتنا وقت ضائع بھی نہیں کروں گا بلکہ سیکنڈز میں تمہارے بھائیوں کو ضائع کر دوں گا۔ عریہ کے بال گردن سے ہٹا کر اپنا چہرہ عریہ کی گردن میں چھپا کر عریہ کے وجود سے اٹھتی مسحور کن خوشبو کو محسوس کرتے سرد و سپاٹ لہجے میں کہا، جسے سن کر عریہ کو اپنے رگ و پے میں سر لہریں سرایت کرتی محسوس ہوئیں۔ عریہ کے پیٹ پر بندھے اپنے دونوں ہاتھوں پر دباؤ ڈال کر اسے ایک جھٹکے میں خود سے الگ کیا اور قدم زرگام خان کی جانب بڑھائے، جس کی حالت بہرام شاہ نے پل میں بگاڑ دی تھی۔ اس سے پہلے عائض خان آگے بڑھتا بہرام شاہ کے گال اور ہونٹوں سے نکلتے خون کو دیکھ کر عقیدہ شاہ نم آنکھوں سے ان دونوں بھیڑیے بپھرے شیروں کو دیکھتی اس بار ان دونوں کے درمیان کھڑی ہوگی، جسے دیکھ زرگام خان کا ہاتھ ہاتھ ہوا میں ہی رہ گیا۔ اس سچویشن کو دیکھ کر ارمغان خان بھی آگے بڑھا، زرگام خان کو انوز عقیدہ شاہ کا ہاتھ اٹھائے دیکھ وہ ایک ہی جس میں آگے بڑھا، جبکہ دوسری جانب عریہ نے تیزی سے آگے بڑھ کر بہرام شاہ کے دونوں ہاتھوں کو زبردستی قابو کیا۔ ہاتھ ہٹائیں لالا، پاگل ہے، عورت پر ہاتھ اٹھائیں گے؟ ارمغان خان نے دبے دبے لہجے میں کرا کر کہا، جبکہ عائض خان نے سرد نظروں سے عریہ شاہ کو بہرام شاہ کے ہاتھ تھامے اس کے اثار میں کھڑے دیکھ کر اپنے جبڑے بھیجے۔ تم بکواس بند رکھو، یہ عورت بھی میری ہے تو میری مرضی میں اس پر ہاتھ اٹھاؤں یا اس کے ہاتھ کاٹ کر رکھ دوں؟ تم کون ہوتے ہو ہمارے درمیان بولنے والے؟ زرگام خان کے داڑھ کر کہنے پر عقیدہ شاہ نے افسوس بھری نم نگاہوں سے زرگام خان کے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھا۔ سبز نگینوں جیسی نم آنکھیں سمندر سی نیلی آگ لی آنکھوں سے ایک پل کے لیے ٹکرائیں تو زرگام خان کو لگا جیسے وقت رک سا گیا ہو، جنگل سے آتی جانوروں کی آوازیں جیسے کہیں گم ہو گئی ہوں، ٹھنڈی چلتی ہوائیں جیسے ساکت ہو گئی ہوں۔ چوندھویں کے چاند کی روشنی میں نظر آتا عقیدہ شاہ کا خوبصورت چہرہ دیکھ ایسا لگا دنیا کا سارا حسن یہی سے مٹ آیا۔ ارد گرد کو بلائے زرگام خان ٹک ٹکی باندھے اپنے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھ رہا تھا، جو سادگی میں بھی زرگام خان کے دل میں اپنی نم سبز آنکھوں سی نگینوں سی آنکھوں سے تہلکہ مچا چکی تھی۔ عزت کو طلاق دو زرگام، ورنہ میں تمہیں اپنا دودھ نہیں بخشوں گی۔ جس لڑکی کے باغ نے تمہاری ماں کا سواگ اجاڑ دیا تم کیسے اسے سواگن بنا سکتے ہو؟ اگر تم نے عقیدت کو طلاق نہ دی تو مجھے کبھی ماں مت کہنا۔ مقدس بیگم کے رو کر چلانے کی آوازیں کانوں میں گونجی تو زرگام خان کے گرد پھیلا ان طلسمی لمحات کا فسون چھناکے سے ٹوٹا، آنکھوں میں در آئی نرمی پل میں غائب ہوئی، جبکہ اس کی جگہ پھر سے وہی وحشت اور نفرت اود آئی تھی۔ یہ سب کچھ سیکنڈز میں ہی ہوا تھا۔ عقیدہ شاہ بھی پلٹی کے زرگام خان کا ہاتھ پوری قوت سے اٹھا تھا۔ اس سے پہلے زرگام خان کا ہاتھ عقیدہ شاہ کے گال پر نشان چھوڑتا ارمغان خان اور عائض خان نے آگے بڑھ کر زرگام خان کو قابو کیا۔ یہ دکھ نہیں کہ تیرا شہر میرا دشمن ہے، یہ رنج ہے کہ میں تیرے امان میں بھی نہیں، اور اسے زبردستی گھسیٹ کر جیپ میں بٹھا کر زن سے جیپ بگا کر وہاں سے غائب ہوئے، جبکہ عقیدہ شاہ بے یقینی کیفیت میں ابھی بھی وہیں ساکت سی کھڑی تھی۔ اسے یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ زرگام خان اس پر بھی ہاتھ اٹھا سکتا ہے۔ وہ تو شکر تھا کہ بہرام شاہ کا رخ اس کی جانب نہیں تھا، ورنہ پھر سے وہ دونوں ایک بار پھر شروع ہو جاتے۔ اس لڑائی ختم ہوتا دیکھ بہرام شاہ کی جیپ میں بیٹھے غاز نے بھی سکھ کا سانس لیا، کیوں انہیں اجازت نہیں تھی ان کی لڑائی کے درمیان آنے کی، ورنہ یہ سر پھر خان اور شاہ ایک دوسرے کو چھوڑ کر ان بیچاروں کو دھونک کر رکھ دیتے۔ آپ پاگل ہو گئے تھے لالا، آپ کیسے عقیدت پر ہاتھ اٹھا سکتے تھے؟ وہ بھی سب کے سامنے، آپ کی بیوی ہے، آپ کی عزت ہے، وہ اسے بیچ چوراہے پر بے عزت کرنے لگے تھے آپ۔ ارمغان خان نے دبے دبے لہجے میں غصے سے کہا تو اپنا زخم صاف کرتے زرگام خان نے خونخوار نظروں سے اس ڈرامے باز کو دیکھا، جبکہ عائض کاٹن پر پائیوڈین لگا کر زرگام خان کے دائیں جانب بیٹھا اس کی گردن پر آئے زخموں کو صاف کر رہا تھا۔ وہ تینوں حویلی اور جنگل جانے کے بجائے ڈیرے پر آ گئے تھے، اور اب وہ تینوں زرگام خان کے کمرے میں موجود تھے، جہاں بیڈ پر دونوں ٹانگیں نیچے لٹکائے شرٹ لیس زرگام خان بیٹھا اپنے ہاتھ کی پشت پر آئے زخموں کو صاف کر رہا تھا، جبکہ اس کے ساتھ بیٹھا عائض خان زرگام کی گردن اور پشت پر آئے زخموں کو صاف کر رہا تھا۔ ہاتھ میں شیشہ تھام کر زرگام خان نے اپنا چہرہ دیکھا تو پھٹا ہوا ہونٹ، نیلا سوجن زدہ گال دیکھ کر سختی سے اپنے جبڑے بھیجے۔ چھوڑوں گا نہیں اس سالے بہرام شاہ کو، کمینے نے چہرہ ہی بگاڑ دیا میرا۔ اتنے سالوں بعد بیوی سامنے آئی تھی اور کمبخت نے یہ شکل بنا کر اس کے سامنے پیش کر دیا۔ بہرام شاہ کی شکل کا نقشہ بدل کر اس کی بیوی کے سامنے پیش نہ کیا تو میرا نام بھی زرگام خان نہیں۔ ناک پر آئے زخم پر بینڈیج لگاتے ہوئے سر لہجے میں کہا تو عائض خان نے بمشکل اپنا کہہ کر ضبط کیا، جسے دیکھ زرگام خان نے گھور کر عائض خان کو دیکھا۔ اور کیا بکواس کر رہے تھے کہ ہاتھ کیوں اٹھایا؟ اندھے تھے جب اس بغیرت نے میری بیوی کو اپنی اجرت تھمائی؟ وہ زرگام خان کی بیوی ہے، کسی کی ملازمہ نہیں اس پر کسی کا حق ہے جو اس طرح جتائے۔ میری نظروں کے سامنے 2 بار میرے دشمن کا بازو تھام چکی تھی وہ، میرا بس چلتا صرف ہاتھ ہی نہ اٹھاتا، اس غلطی پر عقیدہ شاہ کی چمڑی ادھیر دیتا۔ میرا اور عقیدہ شاہ کا رشتہ جیسا بھی ہو، جتنا بھی اختلاف اور نفرت کیوں نہ، مگر میں یہ بات ہرگز برداشت نہیں کروں گا
کہ وہ میرے علاوہ کسی کا ہاتھ بھی تھامے۔ مجھے سے نفرت ہی صحیح، مگر اگر کبھی وہ ڈر کر یا سہارے کے لیے یا اپنا حق استعمال کر کے میرا ہاتھ تھامے گی، میں کبھی بھی اس کا ہاتھ نہیں جھٹکوں گا۔ مگر اگر کبھی اس نے میرے علاوہ کسی کی طرف ہاتھ بڑھایا بھی تو میں اپنے ہاتھوں سے عقیدہ شاہ کے ٹکڑے کاٹ ڈالوں گا، اور قسم لے لو مجھے رتی برابر بھی افسوس نہیں ہوگا۔ سرد و سپاٹ لہجے میں کہہ کر ایگو سے بری نگاہ دونوں پر ڈال کر کمرے میں بنی لکڑی کی چھوٹی سی الماری سے اپنا سوٹ نکال کر واش روم میں گھس گیا۔ اوف، یہاں تو معاملہ بڑا خراب ہے، نہ محبت کی سمجھ آتی ہے نہ نفرت کی۔ خیر سنو کی، ہمیں تو بس آپ سے مطلب ہے جانے من۔ ارمغان خان نے صوفے سے اٹھ کر قدم آئس خان کی جانب بڑھاتے چوک لہجے میں کہا تو آئس خان نے ارمغان کی طرز مخاطب پر ابرو اچکا کر اسے دیکھا، جو اب آئس خان کے ساتھ بیٹھ کر ہم نے دونوں بازو پیچھے کو کر کے ہاتھ بیڈ پر ٹکا کر شوق نظروں سے آئس خان کو دیکھ رہا تھا۔ آپ کی تو ملاقات لالا کی نسبت کافی رومانٹک تھی نا؟ اوف کیا سین تھا، ایک طرف میدان جنگ تھا تو دوسری جانب عاشقوں کا ملاپ۔ میری آنکھوں میں تو آنسو آ گئے۔ ویسے کیا کہا میری ہونے والی بھابی نے؟ وہ آپ کی سائڈ ہے یا اپنے بھائی کی؟ ویسے جس طرح تڑپ کر وہ بہرام شاہ کی جانب بڑھی تھی، اسے تو یہی لگتا ہے آپ کی دال جلدی نہیں گلنے والی۔ دونوں ٹانگیں نیچے لٹکائے اپنے بائیں بازو کی کونی پر بیڈ پر ٹکا کر ہتھیلی پر چہرہ ٹکائے سنجیدہ لہجے میں کہا تو آئس خان نے کینہ توز نظروں سے ارمغان خان کو دیکھا۔ دال گلنا تو دور کی بات ہے، پہلے تمہاری ہونے والی بھابی کا دماغ ٹھکانے لگانا ہے تاکہ آئندہ وہ جرأت نہ کر سکے کسی اور کے آثار میں کھڑی ہونے کی۔ تمہاری بھابی کے اور ٹھکانے لگانے کے لیے چاہیے بہرام شاہ کی لاش مثال کے طور پر اس کے سامنے رکھنی پڑے، تب بھی مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ارمغان خان کی ازل انی موٹی موٹی آنکھوں میں اپنی چاکلیٹ براؤن گہری آنکھیں گاڑتے سر لہجے میں کہا تو ارمغان خان نے تعصب سے سر جھٹکا۔ جلاد بھائی کم تھے ان کے آگے سے شور بھی، ان جلادوں سے 4 ہاتھ آگے کے مل رہے ہیں انہیں، اللہ ہی رحم کرے ان بیچاریوں پر۔ واش روم سے فریش ہو کر نکلتے زرگام خان کو دیکھ کر ہاتھ اٹھا کر دعائی دیتے ہوئے کہا تو زرگام خان اور آئس خان نے خونخوار نظروں سے ارمغان خان کو دیکھا۔ اب اگر تمہاری زبان پر ایک بار بھی انشاء کا ذکر آیا تو یقین مانو ارمغان خان، اپنی رائفل کی ساری گولیاں تمہارے سینے میں اتار دوں گا۔ اور تمہیں اندازہ تو ہوگا، یہاں سردار زرگام خان سے سوال کرنے یا اس پر انگلی اٹھانے والا ابھی تک پیدا نہیں ہوا۔ زرگام خان کے سرد و سپاٹ لہجے پر ارمغان خان نے اپنی آنکھیں گھمائیں۔ آنکھیں گھمانا بند کرو، میرا دماغ پہلے ہی گھوما ہوا ہے۔ یہ نہ ہو زرگام خان سے پہلے ہی میں تمہیں اوپر کی سیر کروا دوں، اس لیے چپ کر جاؤ اور جا کر دیکھو کچن میں خانسامہ آیا ہے۔ فون تو کیا تھا میں نے اسے، اب تک آ جانا چاہیے تھا۔ اگر آ گیا ہو تو دمبا مرچ مسالہ لگا کر بھون لو، ساتھ چپلی کباب اور پلاؤ کر لو، 10-12 روٹیاں بھی کہہ دینا، سلاد اچھے سے بنوانا، میٹھے میں رس ملائی کر لینا اور کھانے کے بعد قہوہ بھی کہہ دینا۔ ارمغان خان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے آئس خان نے سر لہجے میں کہہ کر اگر میں اپنا اتنا لمبا آرڈر دیا تو ارمغان خان ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھا۔ خر کا بچہ سمجھا ہوا ہے مجھے، جس نے جو کھانا خود جا کر آرڈر کر لے، ورنہ ملازم کو آواز لگا کر کہہ دے رات کے 2 بجے دمبا کو کرنے کا کہو، لانتے ہی دے گا دل میں مجھے وہ۔ میں سو رہا ہوں، جب آپ دونوں کا شاہی آرڈر آ جائے تو مجھے غریب کو اٹھا دیجیے گا۔ ہم نے جوتا اتار کر دور اچھالا، جیکٹ اتار کر آئس خان پر اچھالی، شرٹ کے بٹن کھول کر اوندے منہ بیڈ پر گرتے ہوئے کہا تو آئس اور زرگام نے خاموش نظروں سے کچھ دیر ارمغان کو دیکھا اور پھر کمرہ ارمغان خان کی چیخوں سے گونجا تھا۔ زرگام اور آئس نے آگے بڑھ کر ارمغان خان کو ٹانگوں اور بازوؤں سے پکڑ کر نیچے پھینکا اور پھر آئس خان نے جھک کر ارمغان خان کو اپنے کندھے پر ڈالا اور اس کی چیخوں پکار کو نظر انداز کر کے اسے کچن میں لا کر پرکھا۔ پیچھے سے آتے زرگام خان نے مسکراتی نظروں سے دہائیاں دیتے ارمغان خان اور کہہ کے لگاتے آئس خان کو دیکھا۔ یہ آج پہلی بار ہوا تھا کہ آئس خان اس طرح خوشی سے ان کے ساتھ وقت گزارا تھا، جسے دیکھ زرگام خان کو اپنے رگ و پے میں سکون سرایت کرتا محسوس ہوا۔ کیا ضرورت تھی اس فضول لڑائی کی؟ اگر آپ کو کچھ ہو جاتا بھائی، میرا آپ کے اور بلاج کے لالا کے علاوہ ہے ہی کون؟ ہم کو میرا ذرا بھی احساس نہیں، اس لیے ان لڑائیوں سے باز نہیں آتے۔ ایک دفعہ مل جائے وہ ارمغان خان، اس کی ناک توڑ کر آپ کا بدلہ لوں گی۔ وہ تینوں حویلی آئے تو حلیمہ اور سمرین بیگم سو گئی تھیں، جس وجہ سے بہرام نے انہیں اٹھانے سے منع کر دیا، مگر سلویٰ شاہ جانتی تھی کہ وہ تینوں رات تک پہنچنے والے ہیں تو وہ ان کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ مگر جب نظریں لاؤنج میں داخل ہوتے زخمی بہرام شاہ پر گئیں تو سلویٰ شاہ کو لگا کسی نے پاؤں تلے سے زمین کھینچ لی ہو، اور اب وہ بہرام شاہ کے کندھے سے سر ٹکائے رونے میں مصروف تھی۔ سلویٰ شاہ کے منہ بسور کے کہنے پر سامنے صوفے پر بیٹھی عقیدت اور رویہ نے مسکرا کر سلویٰ شاہ کو دیکھا، جو اپنے دونوں بازو بہرام شاہ کے کندھوں کے گرد پھیلائے سر بہرام شاہ کے کندھے پر رکھے بیٹھی تھی۔ سمرین شاہ اور سمیر شاہ کے 3 بچے تھے۔ سب سے بڑا بہرام شاہ جو کہ 32 سال کا تھا اور اپنے چچا زاد ہدایق شاہ سے 1.5 ماہ بڑا تھا، جبکہ بہرام شاہ سے چھوٹا بالاج شاہ جو 29 سال کا تھا اور بزنس کی دنیا کے بےتاج بادشاہ کے نام سے مشہور تھا، جبکہ بالاج سے چھوٹی سلویٰ شاہ تھی جو کہ 23 سال کی تھی۔ خان اور شاہ خاندان کے سب بچوں سے
عمر میں چھوٹی سلوہ خان تھی۔ سمیر شاہ کے چھوٹے بھائی ہدایت شاہ کی شادی ولی خان کی بیٹی حلیمہ خان سے ہوئی تھی۔ ہدایت اور حلیمہ بیگم کے بھی 3 ہی بچے تھے۔ سب سے بڑے ہدایت شاہ 32 سال کا تھا اور بہرام شاہ سے 1.5 ماہ چھوٹا تھا۔ ہدایت شاہ سے چھوٹی عقیدت شاہ جو کہ 26 سال کی تھی اور بہرام اور ہدایت سے 6 سال چھوٹی تھی، اور عقیدت شاہ سے چھوٹی عریہ شاہ تھی جو کہ 25 سال کی تھی۔ چلو چھوٹی یار، معاف کر دو اپنے لالا کو، نیکسٹ ٹائم سے پکا کبھی لڑائی شروع نہیں کروں گا، بس جو شروع ہوئی ہوگی اسے ختم کر دیا کروں گا، بہرام شاہ نے مسکراہٹ چھپا کر سنجیدہ لہجے میں کہا۔ تو سلوہ شاہ نے اپنے گرے آنکھوں کو گھور کر بہرام شاہ کو دیکھا۔ آپ اور بلاج لالا مجھ سے پیار ہی نہیں کرتے، مجھ سے صرف ہدایت لالا پیار کرتے ہیں جو روز مجھے فون بھی کرتے ہیں، میرے لیے گفٹ بھی بھیجتے رہتے ہیں اور ٹائم پر برتھ ڈے بھی وش کرتے ہیں، لیکن آپ کو اور بلاج لالا کو میری برتھ ڈے یاد تک نہیں ہوتی۔ برتھ ڈے چھوڑے، مجھ سے بات کرنے کا وقت بھی نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں ذرا، بلاج لالا کو میٹنگ کے لیے گئے تھے اور ابھی تک واپس نہیں آئے، بس ماں جی کو وائس میسیج کر دیا کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ٹور پر جا رہے ہیں، 1-2 ماہ تک واپس آ جائیں گے۔ سلوہ شاہ نے بیڈ کے بیچوں بیچ بیٹھ کر منہ کے ٹیڑھے میڑھے ڈیزائن بناتے ہوئے کہا۔ تو عقیدت نے کافی کا کپ ٹیبل پر رکھ کر قدم سلوہ کی جانب بڑھائے۔ تو یہ سب برتھ ڈے کی وجہ سے ہو رہا ہے، لیکن جہاں تک مجھے یاد ہے اس میں تو ابھی 5 ماہ رہتے ہیں نا سلوہ کو اپنے اظہار میں لیتے ہوئے عقیدت نے پرسوچ لہجے میں کہا۔ تو سلوہ نے ناک چڑھا کر ان تینوں کو دیکھا۔ ہاں تو آپ لوگ بھی تو 5 ہو، اس مہینے بہرام لالا کو روز یاد کرواؤں گی، نیکسٹ بلاج لالا کو، پھر عریہ آپی کو، پھر آپ کو، اور آخر میں ہدایت لالا کو۔ اس طرح آپ لوگوں کو میری برتھ ڈے کبھی نہیں بھولے گی۔ اپنے براؤن سلکی بالوں کو انگلی پر لپیٹے آنکھیں گھما کر کہا۔ تو بہرام شاہ کا دلکش کہہ کر روم کی فضا میں گونجا۔ حال تو میرا یہ زرغام خان نے کیا ہے، بدلہ تم ارغمغان سے کیوں لوگی؟ سلوہ کی پہلی بات یاد آنے پر بہرام شاہ نے حیرت سے استفسار کیا تو سلوہ کھسک کر بہرام شاہ کے قریب ہوئی۔ دیکھیے لالا، زرغام لالا چاہے دشمن ہے مگر ہے تو عقیدت اپیہ کے شوہر نہ، اور رئیس خان بھی عریہ اپیہ کے منگیتا تو اچھا تھوڑی لگے گا میں ان کی ناک توڑوں، پھر سب عقیدت اور عریہ آپی کو ہی کہیں گے کہ ان کے شوہر کتنے کوجے ہیں۔ اس لیے میں نے یہ پلان بنایا ہے، اس سے بدلہ بھی پورا ہو جائے گا، اور ہمارے لڑکوں، میرا مطلب ہے ان کے شوہروں کی خوبصورتی میں بھی کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اپنی بات پر خود ہی کہہ کر لگاتے تالی مار کر زور سے ہاتھ بہرام شاہ کے کندھے پر مارا تو بہرام شاہ نے گھور کر سلوہ کو دیکھا۔ اچھا نا لالا، اب ایسے نہ دیکھیں، میں کون سا بھی بدلہ لینے جا رہی ہوں، میں تو بس بتا رہی تھی، گرے آنکھوں کو معصومیت سے پٹپٹاتے ہوئے مدھم لہجے میں کہا۔ تو بہرام شاہ نے مسکرا کر سر جھٹکتے سلوہ شاہ کو اپنے اظہار میں لیا۔ نظریں سامنے صوفے پر خاموش بیٹھی عریہ پر گئیں تو بہرام شاہ نے اپنے دائیں بازو کو واہ کر کے عریہ کو قریب آنے کا اشارہ کیا تو وہ مسکرا کر چھوٹے چھوٹے قدم لیتی بہرام شاہ کے قریب بیٹھ گئی۔ اب دائیں جانب عریہ شاہ تھی اور بائیں جانب سلوہ۔ ٹیپ کے سامنے عقیدت شاہ گاؤں تکیے پر کون نہیں ٹکائے ان دونوں بہن بھائیوں کے محبت کے مظاہرے دیکھ رہی تھی۔ تم دونوں تو مان ہو بہرام شاہ کا، بہرام شاہ کی جان بستی ہے تم دونوں میں نے کبھی تم دونوں کو چھوٹی بہنیں نہیں، ہمیشہ اپنی بیٹیاں ہی سمجھا ہے۔ تم لوگوں کو کسی بات سے روکنے کا مطلب یہ نہیں کہ مجھے یقین نہیں تم دونوں پر۔ بہرام شاہ کو اپنی بہنوں پر خود سے زیادہ یقین ہے، اپنی ماں کی پرورش اور اپنے خون پر مان ہے۔ ہم چاہے جتنے بھی دعوے کر لیں مگر ہم ہیں تو ایک عام سے انسان نہ۔ ہم کسی انسان کے کردار کو جان سکتے ہیں، اس کے ماضی حال کو جان سکتے ہیں، اس کی فطرت کو جان سکتے ہیں، مگر کسی کے دل کے حال کو نہیں جان سکتے، کیونکہ دلوں کے حال صرف رب جانتا ہے۔ اگر ہم دلوں کے حال جاننے لگ جائیں تو پھر جہاں محبتوں کے جہاں آباد ہیں شاید وہاں محبتیں نہ رہیں، اور جہاں نفرتیں اور رنجشیں ہیں وہاں کوئی شکوہ شکایت نہ رہے۔ خان جیسے بھی ہیں مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا، مگر میں نہیں چاہتا کہ تم لوگ ان کی نظروں میں ہو یا وہ تم لوگوں کو اس دشمنی میں ہمیں نیچا دکھانے کے لیے استعمال کریں۔ میری جگہ کوئی بھی غیرت مند بھائی باپ ہو وہ بھی اپنی بیٹیوں اور بہنوں کو دنیا کی نظروں سے بچا کر ہی رکھنا چاہے گا، اور خان تو پھر ہمارے دشمن ہیں، وہ چاہے کردار کے اچھے لاکھ اچھے ہوں، لیکن میں تم لوگوں کی عزت اور جان پر رسک نہیں لے سکتا۔ یہ بات شاید تم لوگوں کو بری لگے، شاید میرا حق بھی نہیں بنتا یہ سب کہنا، مگر میں ان ماں باپ کی طرح ڈھکے چھپے لفظوں میں بات نہیں کرنا چاہتا جو اپنی اولاد کو کسی کام سے تو روکتے ہیں مگر وجہ اور انجام نہیں بتاتے، انہیں یہ مان اور یقین نہیں دلاتے کہ اگر کوئی غلطی ہو جائے گی تو وہ ان کے ساتھ ہیں، اور پھر وہ بچے ان ڈھکے چھپے الفاظوں کو اپنی سوچ کے مطابق تلاشتے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں میری بہنوں کے پاس یہ مان ہو، انہیں یقین ہو کہ حالات جو بھی ہوں گے ان کا بھائی ان کے ساتھ ہے، وہ اپنے دل کی بات کریں گی تو میں دشمنی کے یا غیرت کے لیکچر دے کر ان کی زندگی اور وہ حق چھین لوں گا جو اللہ نے انہیں دی ہے۔ محبت کرنا انسان کی فطرت ہے، محبت کرنا یا نہ کرنے پر انسان کا دل زور نہیں چلتا، خان ہو یا کوئی بھی۔ اگر تم دونوں کو اپنے ہمسفر کے نظریے سے پسند آئے تو بلا جھجک اپنے بھائی سے آ کر کہنا، عورت کے پاس سب سے قیمتی زیور اس کی عزت ہوتی ہے، محرم چاہے دشمن بھی ہو نا تو لوگ اس سے محبت کرنے پر آپ کے کردار پر انگلی نہیں اٹھا سکتے، مگر وہی محبت آپ کو کسی غیر شخص سے ہو جائے پھر چاہے وہ آپ کا مانگی کیوں نہ ہو، لوگ مرد کو تو نہیں مگر عورت کو جینے نہیں دیتے۔ سنجیدہ مگر نرم لہجے میں کہتے آخر میں عقیدت شاہ کو دیکھا، تو اس بات پر عقیدت شاہ نے بری طرح پہلو بدلا۔
جبکہ سلویٰ اور حوریہ محبت سے بہرام شاہ کی باتوں کو سن رہی تھی۔ محبت گناہ نہیں، اپنی پسند کا اظہار کرنا بھی گناہ نہیں، مگر محبت اور اظہار وہاں کرو جہاں عزت جانے کا خطرہ نہ ہو، جہاں کوئی آپ کی ذات اور کردار کی دھجیاں نہ اڑائے۔ اگر کبھی ایسا کچھ ہوا تو تم دونوں سب سے پہلے اپنے بھائی کے پاس ہوگی، اور میری پوری کوشش ہوگی کہ اپنی بہنوں کی خواہش کو عزت سے پورا کروں۔ بہرام شاہ کے مان بھرے لفظوں کو سن کر حوریہ شاہ نے آسودگی سے آنکھیں موند کر سر بہرام شاہ کے سینے پر ٹکا دیا، جبکہ سلویٰ دونوں بازو بہرام شاہ کے گردن کے گرد حائل کر کے اپنے لب بہرام شاہ کے ماتھے پر چوٹ کے نشان پر رکھے۔ آئی لو یو سو مچ لالا، ہمارا وعدہ ہے ہم کبھی آپ کا مان ٹوٹنے نہیں دیں گے، آپ کبھی آپ کے بھروسے کو ٹھیس نہیں پہنچائیں گے۔ میری کسی بات سے آپ ہارٹ ہوئے ہیں تو آئی ایم سوری، نیکسٹ ٹائم ایسا کچھ نہیں ہوگا، آپ کے مان اور عزت سے بڑھ کر میرے لیے کچھ نہیں لالا۔ حوریہ شاہ نے مسکرا کر کہا تو سلویٰ نے جھٹ سے سر اسبات میں لایا۔ اور نہیں تو کیا لالا، حوریہ اپیہ تو آپ یہ نہیں کہہ سکتی نا، مگر میری سن لیں، میری خواہش، میری پسند وہی ہوگا جو میرے لالا کی ہوگی، میری زندگی کے بارے میں آپ بالاج لالا یا ادائک لالا جو بھی فیصلہ کریں گے مجھے ہمیشہ کے لیے منظور ہوگا، بالکل ویسے ہی جیسے آپ لوگوں نے MSIT والا خواب میرے بارے میں دیکھ اسے پورا کرنے کا فریضہ میرے نازک کندھوں پر ڈال دیا تھا، اور دیکھ لیں میں نے آپ لوگوں کا خواب پورا بھی کر دکھایا۔ سنجیدہ لہجے میں کہہ دیا، آخر میں شوق لہجے میں کہہ کر آنکھ دبائی تو کمرے میں بہرام شاہ، حوریہ اور عقیدت کے کہکے گونجے، چلو رات بہت ہو گئی ہے، تم دونوں جا کر سو جاؤ ورنہ صبح ماں اور چاچی سے ڈانٹ پڑے گی۔ حوریہ اور سلویٰ کو جانے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا تو دونوں نے جھٹ سے سارا اسبات میں لایا اور سیکنڈ میں وہاں سے 9 تو 11 ہوئیں۔ پریشان ہیں کسی بات پر جو اس طرح ان سے بات کر رہے تھے؟ عقیدت نے اٹھتے ہوئے کہا تو بہرام شاہ نے گہری سانس بھر کر سارا اسبات میں لایا، پھر سے اتر کر قدم کھڑکی کی جانب بڑھائے۔ زرغام خان کی آنکھوں میں جنون دیکھا ہے میں نے تمہارے لیے عقیدت، نہ نفرت نہ محبت، فقط جنون۔ وہ تمہیں کبھی نہیں چھوڑے گا عقیدت، مگر میرا وعدہ اگر تمہاری رضامندی نہ ہوئی تو وہ کبھی تمہیں حاصل نہیں کر پائے گا، تمہارے سائے تک بھی زرغام خان کو پہنچنے نہیں دوں گا۔ اب تم جاؤ، میں آرام کرنا چاہتا ہوں، سرد اسپاٹ لہجے میں ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا تو عقیدت نے دونوں ہاتھ کھڑکی سیل پر رکھے، نظریں ستاروں سے چمکتے آسمان پر ٹکائے اپنی جانب پشت کیے کھڑے بہرام شاہ کو دیکھا، پھر بنا کچھ کہے کمرے سے باہر نکلتی چلی گئی۔ اس دن آئز خان کا حوریہ کو گھر چھوڑنا اور پھر آج زرغام خان کی جنون لیے نیلی سرد آنکھوں کو دیکھ کر بہرام شاہ نے بمشکل خود پر ضبط کیا تھا۔ عقیدت کا تو نکاح ہوا تھا، مگر وہ حوریہ اور سلویٰ کو سمجھانا چاہتا تھا، انہیں بھائی ہونے کا مان سونپنا چاہتا تھا۔ اگر کبھی خان ان کو اپنی دشمنی میں استعمال کرنے کی کوشش بھی کریں تو ان کے پاس یہ مان ہو کہ ان کا بھائی ان کے ساتھ ہے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ حوریہ یا سلویٰ اس سے کبھی کچھ بھی چھپائیں، بے شک کوئی بھی بات اس سے چھپی نہیں رہ سکتی تھی، مگر وہ چاہتا تھا اس کی بہنیں خود بہرام شاہ پر یقین کر کے اسے سب کچھ بتائیں، نہ کہ اس دن کی طرح چھپائے جیسے حوریہ نے اسے آئز خان کی بات کو چھپایا۔ داجی سے اچھی خاصی کلاس لگی تھی زرغام خان کی، وہ جانتے تھے اس نے پہلے ہی کوئی بات کی ہوگی جو بہرام شاہ لڑکیوں کی موجودگی کو بھی فراموش کر کے لڑنے پر مجبور ہو گیا، جبکہ مقدس بیگم اور کشف بیگم نے دل کھول کر بہرام شاہ کو بد دعائیں دے ڈالی۔ زرغام خان جب سے حویلی آیا تھا مقدس اس کے پاس بیٹھی بہرام شاہ کو کوسنے میں مصروف تھی۔ ابھی وہ زرغام خان کے لیے کھانا بنوانے کچن میں گئی تھی، تبھی ارمغان خان اپنی چھوٹی بہن انصال خان کے ساتھ زرغام کے روم میں داخل ہوا، جس کے بعد نیکسٹ ایک ساتھ تیار ہوا آئز خان خوشبوئیں بکھیرتا روم میں داخل ہوا۔ نظریں زرغام خان کے ساتھ چپک کر بیٹھی روتی ہوئی پلوش خان پر گئی تو آئز خان ایک ہی جذب میں پلوش کے قریب پہنچا۔ ولی خان کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی، سب سے بڑا شیر خان اور پھر بہادر خان۔ بہادر خان سے چھوٹی علیمہ تھی۔ بیٹی کی پیدائش کے کچھ ماہ بعد ولی خان کی بیوی خالق حقیقی سے جا ملی۔ بیوی کی وفات کے بعد ولی خان نے دنیا سے جیسے کنارہ ہی کر لیا، ان کے جینے کی وجہ بس ان کے بچے ہی تھے۔ گاؤں کی ذمہ داریوں کے ساتھ انہوں نے اپنے بچوں کی ذمہ داری بھی خود ہی نبھائی، خاندان والوں کے لاکھ کہنے کے باوجود اس کی شادی نہ کی۔ بچے جوان ہوئے تو ولی خان نے ان کی شادیاں کر دیں، مگر حویلی پر قیامت تو تب آئی جب شیر خان اپنی یار ہدایت شاہ کی کزن کو اپنی بیوی اور 2 سال کے بیٹے آئز خان کی ماں کو کی حیثیت سے حویلی لایا۔ زرغام خان شیر خان کی پہلی بیوی مقدس بیگم سے تھا، جس کی عمر 32 سال تھی۔ زرغام اور ادائک شاہ ہم عمر تھے، دونوں نے ایک ہی دن اس دنیا میں آنکھ کھولی تھی، جبکہ زرغام خان سے چھوٹا آئز خان شیر خان کی دوسری بیوی مبین شاہ سے تھا، جو زرغام خان سے 2 سال چھوٹا 30 سال کا تھا۔ آئز خان سے 5 سال چھوٹی پلوش تھی اور شیر خان کی پہلی بیوی مقدس شاہ سے تھی، جبکہ بہادر خان کے 2 بچے تھے، 28 سالہ ارمغان اور اس سے چھوٹی 24 سالہ امسال خان۔ کیا ہوا لالا کی جان، کیوں اس طرح رو کر اپنی اتنی پیاری آنکھوں پر ظلم کاری ہو؟ پلوش خان کو اپنے اثار میں لیتے نرم لہجے میں کہا تو پلوش نے سسکتے ہوئے اپنے چہرہ آئز خان کے سینے میں چھپایا۔ دل تھا کہ دوہری اذیت میں مبتلا تھا، وہ جتنی دعائیں اس دشمنی کے ختم ہونے کی کرتی تھی، یہ دشمنی دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ دل بھائی کے زخم دیکھ کر تڑپ رہا تھا تو ادائک شاہ کے کھو جانے پر بری طرح سسک بھی رہا تھا۔ وہ اپنا حال دل کسی سے بیان بھی نہیں کر سکتی تھی کہ اس کا پور کسی آگ میں جل رہا تھا۔ ادائک شاہ کا ایک خون کی مانند پلوش خان کی رگوں میں گردش کرنے لگا تھا۔
پلوش خان کی ہر دھڑکن ادائق شاہ کے نام پر دھڑکتی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس نے کب ادائق شاہ کے نام کو اپنے نام کے ساتھ سنا تھا۔ اگر جانتی تھی تو صرف اتنا کہ تب سے پلوش خان نے بنا دیکھے اس شخص کو دل و جان سے چاہا ہے۔ وہ کیسا دکھتا ہے، وہ کردار کا کیسا، اسے پلوش خان یاد ہوگی بھی یا نہیں۔ وہ پلوش خان کو دھتکارے گا یا اپنی دشمنی کے لیے اس کی ذات کو رون دے گا، یا پھر وہ پلوش خان کو اپنی محبت کی بارش میں پور بھگو کر معتبر کرے گا۔ کچھ بھی تو نہیں جانتی تھی وہ، نہیں اسے کچھ جاننے سے غرض تھی۔ وہ ادائق شاہ کے نام سے منسوب تھی، پلوش خان کے لیے یہی بہت تھا۔ ادائق شاہ کی محبت، اس کا ساتھ، پلوش خان کی خوبصورت نیلی آنکھوں کا خواب اور معصوم بری محبت پر دل کی خواہش تھی۔ ان ظالموں اور نفرت کے ماروں میں ایک وہی تو تھی، معصوم نیلی آنکھوں والی کانچ سی نازک لڑکی، جس کے دل میں نفرت کی جگہ محبت کی کلی کھلی تھی۔ وہی تو تھی ادائق شاہ کی بے پناہ چاہتوں کی حقدار، جس سے وہ بے خبر تھی۔ پلوش خان کی معصوم محبت ادائق شاہ کے عشق، اس کی دیوانگی اور وارفتگیوں سے انجان تھی۔ وہ تو بس خود کو ان راہوں کی تنہا مسافر سمجھتی تھی جن راستوں پہ ادائق شاہ تو کب سے چل نکلا تھا۔ اب دیکھنا یہ تھا، پہلے پلوش خان ادائق شاہ تک پہنچتی ہے یا ادائق شاہ پلوش خان کا ہاتھ تھام کر اسے اپنی دنیا میں لا کر اپنی جنون خیزیوں سے روشناس کرواتا ہے۔ آپ کو تو پتہ ہے لالا کہ ہماری پلوش کے اندر آنسوؤں کی ٹینکی فٹ ہے، بس اب زرگام لالا کو اس حالت میں دیکھ کر اس ٹینکی کو کام میں لایا جا رہا ہے۔ امسال نے ڈرامائی انداز میں کہا تو آئس خان نے گھور کر اسے دیکھا، جبکہ ارمغان خان نے گھور کر اپنی نمونہ بہن کو دیکھا۔ ہیزل انی، ارمغان خان سے ملتی جلتی آنکھیں، ڈارک براؤن بال جنہیں چٹیا میں قید کیا گیا تھا، گلابی بھرے بھرے گال اور گلاب سی نازک پنکھڑیوں جیسے گلابی ہونٹ، پٹھانی نقوش لیے، چہرے پر معصوم مسکراہٹ سجائے، شریر نظروں سے دوپٹے کے حالے سے جھانکتے پلوش خان کے سرخ چہرے کو دیکھا۔ میرے کمرے کو تم لوگ کس خوشی میں چڑیا گھر بنائے بیٹھے ہو؟ ایک سیکنڈ، سب کے سب یہاں سے 9 2 11 ہو جاؤ، اس سے پہلے میرا میٹر گھوم جائے۔ دفعہ ہو جاؤ اپنی شکلیں لے کر، صبح سے سر درد لگایا ہوا ہے تم لوگوں نے۔ ایک تو اس خبیث میرے سالے نے میرے چہرے کا بیڑا غرق کر دیا، اچھا بھلا اپنی بیوی سے ملنے جانا تھا میں نے، اور دوسرے صبح سے میری بیوی کے سسرال والوں نے سر درد لگایا ہوا ہے۔ زرگام خان کے جنڈا کرنے پر ارمغان خان اور امسال کا دلکش کہہ کر روم کی فضا میں گونجا۔ آئس خان نے ہونٹ کا کنارہ دانتوں تل دبا کر مسکراہٹ روکی، جبکہ پلوش اپنی نیلی موٹی آنکھوں کو پھیلائے ان بے وقوفوں کو ان کو کی طرح دیکھ رہی تھی۔ اپنے لالا سے اس قدر اتاولے پن کی اسے ہرگز امید نہ تھی۔ کچھ دن پہلے وہ داجی سے شادی نہ کرنے کی بحث کر کے گیا تھا، اور اب وہ اپنی بیوی کو ملنے کے لیے تڑپ رہا تھا، جسے بیوی کی حیثیت سے دیکھنے پر اپنے ہاتھوں سے مارنے کا کہہ رہا تھا۔ لالا، آپ عقیدت بھابھی سے ملنے جائیں گے؟ مطلب آپ ان سے شادی کے لیے راضی ہیں؟ چہرے پر دنیا جان کی معصومیت سجائے خوشی سے لبریز لہجے میں اس افسار کیا تو زرگام خان نے سنجیدہ نظروں سے پلوش کو دیکھ کر سارا اسبات میں لایا۔ آئس خان نے بیڈ کراؤن سے ٹیک لگا کر خود کی جانب شریر نظروں سے دیکھتے ارمغان خان کو دل ہی دل میں 200 صلواتوں سے نوازا۔ صرف زرگام لالا ہی نہیں، تمہاری یہ میس نے آئس لالا بھی شادی کے لیے راضی ہیں، اور دیکھ لو ابھی بیوی گھر آئی بھی نہیں اور تمہارے لالا تمہیں کمرے سے نکال رہے ہیں۔ بعد میں سوچو یہ کیا کیا کریں گے، زن مریدی کے سارے ریکارڈ توڑنے والے ہیں یہ دونوں، ارمغان خان نے کہہ لگا کر کہا تو آئس اور زرگام خان نے خونخوار نظروں سے اسے گھورا۔ تم کیوں چاہتے ہو ارمغان خان کہ میں تمہارا قیمہ کر کے تمہارے پالتو کتوں کے آگے ڈال دوں؟ اپنی گز بر لمبی زبان کے جوہر دکھانا بند کرو اور شکل گم کرو یہاں سے، ورنہ اٹھا کر کھڑکی سے نیچے پھینک دوں گا، زرگام خان نے دبے دبے لہجے میں گھرا کر کہا تو ارمغان خان نے منہ بسور کر رشتے کا۔ میں یہ بتانے آیا تھا کہ میں شہر واپس جا رہا ہوں، پروڈیوسر کی کال آئی تھی، کانٹریکٹ سائن کرنا چاہتے ہیں میرے ساتھ ان کی نیو مووی کے لیے، اور پھر میرا دبئی میں کانسرٹ بھی ہے، تو آج رات نکلنا ہے مجھے۔ داجی سے مل کر آیا ہوں، تم لوگوں سے ملنے آیا تھا، کانسرٹ کے بعد 1 2 سانگ ریکارڈ کروا کر واپس آ جاؤں گا۔ آئس خان کے سنجیدہ لہجے میں کہنے پر زرگام خان نے سارا اسبات میں لایا۔ تمہارے گارڈز پر یقین نہیں مجھے، رات میں تمہیں خود چھوڑ کر آؤں گا اور میرے گارڈز تمہارے ساتھ رہیں گے، اور تم اس بار انہیں ڈرا دھمکا کر بھیجو گے بھی نہیں، ورنہ پھر ان کی موت کے ذمہ دار تم ہوگے۔ اپنا خیال رکھنا اور یاد رکھنا، شاہ حویلی سے پیغام سجائے تو دادی 1 ماہ بعد شادی کی تاریخ رکھ دیں گے، اور تاریخ سے 10 دن پہلے حویلی موجود ہونا چاہیے، سمجھ آئی میری بات؟ آئس خان کو بازو سے تھام کر اپنے روبرو کھڑا کر کے گلے لگاتے ہوئے کہا تو آئس خان نے مسکرا کر سارا اسبات میں لایا۔ میں جلد واپس آنے کی کوشش کروں گا، تم دونوں بھی اپنا خیال رکھنا، اور خبردار امسال، اگر تم نے یا تمہارے بھائی نے میری بہن کو تنگ کیا ورنہ دونوں کو آ کر ٹانگیں توڑ دوں گا۔ پلوش خان کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے امسال اور ارمغان کو گھورتے سنجیدہ لہجے میں کہا تو ان دونوں نے منہ بسور کر آئس خان کو دیکھا۔ میں تو آپ لوگوں کو سوتیلی بہن ہوں نا؟ امسال کے منہ بنا کر کہنے پر آئس خان نے اپنی مسکراہٹ چھپائی۔ صرف سوتیلی؟ تمہیں تو چچی یتیم خانے سے اٹھا کر لائی تھی، یہ نہیں بتایا چچی نے تمہیں؟ امسال کے سر پر ہاتھ رکھ کر پیار دیتے چھیڑتے ہوئے کہا تو وہ پیر پٹکتی پلوش کا ہاتھ تھام کر گھسیٹنے کے انداز میں سے روم سے باہر لے گئی۔ مجھے آج زمینوں پر جانا ہے تو میری طرف سے معذرت، میں آپ سے جاتے وقت مل نہیں سکوں گا۔ اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آئس خان کے گلے لگتے نرم لہجے میں کہا تو آئس خان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نہیں گئی۔
آئس خان سے مل کر ارمغان خان ڈیرے پر چلا گیا۔ آئس اپنی پیکنگ مکمل کرنے چلا گیا اور زرغام خان ولی خان کو منانے کے لیے چلا گیا۔ حلیمہ بیگم کو جب پتہ چلا کہ بہرام اور زرغام کے درمیان پھر سے لڑائی ہوئی ہے تو انہوں نے ولی خان کے پیغام کے بارے میں بات کرنے کا سوچا، جبکہ عقیدت انتظار میں تھی کہ وہ بات کریں تو وہ انہیں اپنا جواب بتائے۔ انہیں یہاں آئے 5 دن ہو چلے تھے مگر ابھی تک ان سب کا سامنا دوبارہ نہیں ہوا تھا۔ یہاں آ کر عقیدت کی طبیعت کافی خراب تھی۔ وجہ آب و ہوا کی تبدیلی تھی۔ وہ جب UK سے آئی تھی تب بھی کافی دن طبیعت خراب رہی تھی اور اب شہر سے گاؤں آنے پر بھی اس کی طبیعت کافی خراب تھی۔ اتنے دنوں سے وہ اپنے روم سے باہر نہیں نکلی تھی۔ آج جمعہ تھا تو یہاں گاؤں کی سب سے عورتیں جمعہ کی نماز مسجد میں پڑھتی تھیں۔ مردوں کی مسجد کے پچھلی جانب عورتوں کے لیے مسجد تھی، جہاں بچیوں کو مولوی صاحب کی بیوی سپارہ پڑھاتی تھی، اور آج جمعہ یہاں گاؤں کی عورتیں جمعہ کی نماز اور عید کی نماز پڑھنے کے لیے آتی تھیں۔ جمعہ کی نماز پڑھ کر عقیدت اکیلی باہر نکل آئی تھی۔ گاؤں کی خوبصورت گلیوں سے گزرتی وہ باغ کی جانب نکل آئی۔ وہ کئی سالوں بعد گاؤں آئی تھی۔ اب تو ٹھیک سے یاد بھی نہیں تھا کہ ان کا باغ کس طرف ہے۔ ندی کے قریب سے گزرتی وہ دائیں جانب امرود کے باغ میں داخل ہو گئی۔ سر درد کی شدت سے پھٹ رہا تھا۔ اب اکیلی آ تو گئی تھی مگر اب پچھتا رہی تھی۔ گھومتے سر کو سنبھالتی وہ اب مشکل چل پا رہی تھی۔ بخار کی عدت سے سرخ پڑتا چہرہ لیے وہ ارد گرد کسی کی تلاش میں نگاہ دوڑانے لگی، مگر ارد گرد کسی کو نہ پا کر اپنا چکراتا سر تھام کر نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ اپنی بند ہوتی آنکھوں کو بمشکل کھولنے کی کوشش کی مگر حواس آہستہ آہستہ ساتھ چھوڑنے لگے تو وہیں منہ کے بل زمین پر گر گئی۔ زرغام خان سفید کاٹن کا سوٹ پہنے کندھوں پر سیاہ رنگ کی اجرک پھیلائی جمعہ کی نماز کے بعد باغ کی طرف چلا آیا تھا۔ باغ کی رکھوالی کرنے والوں کو بھی اجازت تھی کہ نماز کے وقت سب بنا وقت ضائع کی مسجد نماز کے لیے چلے جایا کریں، کیونکہ نماز سے بڑھ کر کچھ نہیں تھا۔ اس لیے ملازم بھی زرغام خان کے ساتھ نماز پڑھ کر اب اس کے پیچھے پیچھے آ رہے تھے۔ سردار وہاں کوئی عورت ہے شاید۔ زرغام خان جو ملازموں سے بات کرنے میں مصروف تھا، اپنے ملازم کی آواز پر چون کر پلٹا تو نظریں کچھ فاصلے پر گرے وجود پر گئیں، جو کہ سیاہ چادر میں چھپا ہوا تھا، جسے دیکھ زرغام خان نے اپنے ملازموں کو وہیں ٹھہرنے کا حکم دیا اور تیز تیز قدم لیتا اس وجود کی جانب بڑھا۔ گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اب وہ شش و پنجہ متلاتا کہ کیسے اسے سیدھا کرے۔ پہلے سوچا اپنے ملازم کو آواز لگا لے، مگر نہ جانے دل نے کیوں فوراً سے انکار کیا۔ الفاظ زبان پر آتے آتے رک گئے۔ ساری چیزوں کو ایک طرف رکھ کر کندھوں سے تھام کر اس نرم و نازک وجود کو سیدھا کیا تو زرغام خان کا دھڑکتا دل لمحے کے لیے ساکت سا ہو گیا۔ گلابی دوپٹے کے آلے میں دمکتا چاند سا چہرہ جس میں زردیاں گلی ہوئی تھیں، گلابی برے برے ہونٹ خشک ہوتے سختی سے بنچے ہوئے تھے، سبز نگینوں جیسی خاموش گفتگو کرتی آنکھیں جن میں زرغام خان کو اپنا آپ گم ہوتا محسوس ہوا اس وقت بند تھیں، سنہری پلکیں رخساروں پہ سایہ فگن تھی۔ عقیدت زرغام خان اٹھو۔ عقیدت سرد و سپاٹ لہجے میں عقیدت شاہ کو کندھوں سے جھنجھوڑتے ہوش میں لانے کی کوشش کرتے داڑ کر کہا، مگر وہ بے حس و حرکت زرغام خان کے بازوؤں کے مضبوط حصار میں پڑی رہی۔ سردار ہماری کسی مدد کی ضرورت ہے تو ہم آگے آئیں۔ ملازم کی آواز پر زرغام خان نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ اگر تم میں سے کسی نے ایک قدم بھی آگے بڑھایا یا اس کی طرف دیکھا بھی، خدا کی قسم تم سب کی بوٹی بوٹی کر کے چیل کووں کے آگے ڈال دوں گا۔ زخمی شیر سی داڑھ لیے کڑا کر کہا تو ملازموں نے بے ساختہ اپنے قدم واپس لیا۔ عقیدت شاہ کی کمر کے گرد بازو لپیٹ کر اسے اپنے مضبوط پاؤں میں اٹھا کر تیز تیز قدم لیتا دوسری جانب سے نکل کر اپنی گاڑی کے قریب آیا۔ جیسے دیکھ ملازم نے سر جھکائے بیک سیٹ کا دروازہ کھولا اور نظریں جھکائے واپس چلا گیا۔ عقیدت شاہ کو بیک سیٹ پر لٹا کر زرغام خان نے جلدی سے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی، موبائل نکال کر اپنے ملازموں کو ڈیرا خالی کرنے کا کہا۔ نظریں پلٹ کر عقیدت شاہ کے نازک وجود پر جا کر ٹھہر رہی تھی۔ جھٹکے سے گاڑی روک کر باہر آئے۔ عقیدت شاہ کو پورے استحقاق سے اپنی باہوں میں بھر کر قدم اپنے کمرے کی جانب بڑھائے۔ عقیدت کو نرمی سے بیڈ پر لٹا کر عقیدت کے کندھوں کے گرد لپٹی سیاہ چادر کو اتار کر سائڈ پر رکھا۔ سپاٹ چہرہ لیے عقیدت شاہ کے آگ سے دیکھتے ماتھے کو چھو کر زرغام خان نے سختی سے اپنے جبڑے بھینچ لیے۔ نظریں بے اختیار ہوتی عقیدت شاہ کے نرم و نازک وجود پر پھسلنے لگیں۔ سفید رنگ کی کلیوں والی فراق پہنے، سر پر گلابی رنگ کا دوپٹہ اوڑھے، وہ اس قدر سادگی میں بھی کسی کو بھی چار خانے چت کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی، مگر مقابل کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ زرغام خان تھا، اس نازک وجود کا حقدار اور اسی وجود سے بیک وقت جنون اور نفرت کا دعویدار۔ گہری سانس فضا کے سپرد کر کے عقیدت شاہ کے نازک وجود سے نظریں ہٹا کر روم سے باہر نکل گیا۔ باؤل میں ٹھنڈا پانی لیے کمرے میں داخل ہوا۔ باؤل کو سائڈ ٹیبل پر رکھ کر الماری سے منی ٹاول نکالا۔ عقیدت شاہ کے قریب بیٹھ کر گہری نظروں سے عقیدت کے ہوش و بس سراپے کو دیکھتے ہوئے عقیدت کے سر پر ٹاول بھگو کر رکھا۔ 15 منٹ مسلسل ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کی تو بخار کی شدت میں کمی آئی۔ ٹاول کو باؤل میں رکھ کر کھسک کر عقیدت کے قریب ہوا۔ تم بہت خوبصورت ہو، اتنی خوبصورت کہ تمہیں دیکھنے کے بعد انسان خود پر کوئی اختیار نہ رہے، مگر تمہیں دیکھنے اور چھونے کا حق صرف اور صرف زرغام خان کیا۔ تمہیں دیکھنے کے بعد میرا دل شاید میرا نہ رہے، مگر میرا تم سے وعدہ ہے عقیدت۔ زرغام خان، تمہیں چھونے کے بعد تمہارے وجود پر اپنی چھاپ چھوڑنے کے بعد، تمہاری آنکھوں میں اپنا عکس اور دل پر اپنی چھاپ چھوڑنے کے بعد تمہیں بھی تمہارے بس میں نہیں رہنے دوں گا۔
تمہارا دل بھی تمہارے اختیار میں نہیں رہے گا۔ ایک بازو عقیدت کی کمر کے گرد مضبوطی سے لپیٹا، جبکہ دوسرا بازو عقیدت کی گردن کے گرد حائل کر کے اسے اپنی سخت گرفت میں لیا۔ عقیدت کے چہرے پر جھک کر اپنی نازک ناک عقیدت شاہ کی ناک سے مس کرتے گمبھیر بوجھل لہجے میں سرگوشی کی۔ عقیدت کی مدھم چلتی گرم سانسوں میں گہری سانس بھر کر عقیدت کی خوشبو کو اپنی سانسوں میں اتارا۔ ساری غلطی تمہاری ہے، تمہیں اتنا خوبصورت نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اب یہ خان بیچارہ بھی کیا کر سکتا ہے؟ یہ معصوم چہرہ اور شبہ سراپا خان کی ملکیت ہے، تو کیسے دور رہ سکتا ہے؟ عقیدت کے چہرے پر جاپ نے سلگتے ہونٹ رکھتے گمبھیر لہجے میں سرگوشی کی۔ عقیدت کے ہونٹوں قریب شدت بھرا لمس چھوڑ کر خمار آلود نظروں سے عقیدت کے بند آنکھوں کو دیکھا۔ نظریں آنکھوں سے سرکتی گلابی خشک ہونٹوں پر آئیں تو گلے میں گلٹی سی ابھر کر معدوم ہوئی۔ کمرے کی معنی خیز خاموشی میں زرگام خان کی تیز دھڑکنوں کا شور برپا ہوا۔ اپنی تیز دھڑکنوں کا شور کانوں میں سنائی دیا تو زرگام خان آنکھیں بند کیے پوری شدت سے ان گلاب سی نازک پنکھڑیوں پر جھک آیا۔ عقیدت کے کمر کے گرد اثار تنگ کرتے اسے خود میں بھیج لیا۔ قطرہ قطرہ عقیدت کی سانسوں کو خود میں اونڈیلتے زرگام خان ان فضول خیز لمحوں میں پل میں بہکا۔ عقیدت کے نچلے ہونٹ کو اپنے دانتوں تلے دبا کر اپنا شدت بھرا لمس چھوڑ کر نرمی سے اپنے دیے زخم پر ہونٹ رکھ کر ایک بار پھر شدت سے عقیدت کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں کی سخت گرفت میں لیا۔ آپ چاہتی ہیں عقیدت سوآگر نہ ہو، میں اس سے اپنا رشتہ نہ بناؤں تو نہیں بناؤں گا، مگر میں اسے طلاق نہیں دوں گا ماں جی۔ وہ میری بیوی ہے اور مرتے دم تک وہ زرگام خان کے نام سے ہی منسوب رہے گی، مگر میں زبان دیتا ہوں کبھی بھی عقیدت شاہ کو شوہر ہونے کا مان نہیں دوں گا۔ کانوں میں اپنا سرد و سپاٹ لہجہ گونجا تو زرگام خان ایک جھٹکے میں عقیدت سے دور ہوا۔ نظریں عقیدت شاہ کے نم ہونٹوں پر گئیں جو زرگام خان کی شدتوں سے ایسے تھے جیسے ابھی خون چھلک پڑے گا۔ اپنی بے اختیاری پر دل کیا خود کو شوٹ کر لے۔ دوسری بار وہ عقیدت شاہ کے سامنے بے اختیار ہوا تھا۔ پہلے تو وہ صرف آنکھوں میں کھویا تھا اور آج وہ عقیدت کی قربت میں سب کچھ فراموش کر بیٹھا تھا۔ اپنی بے بسی اور بے اختیاری دونوں پر دل کیا ساری دنیا کو آگ لگا دے۔ ٹیبل کو زور سے ٹانگ مار کر نیچے گرایا، سائڈ ٹیبل پر پڑے باؤل کو اٹھا کر ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے میں مارا۔ اپنے ارد گرد چلانے اور شور کی آواز سن کر عقیدت نے اپنے بھاری عہدے سار کو تھام کر بمشکل اپنی آنکھیں کھولی اور پھر مگر اپنے سامنے کمرے کا نقشہ بگڑے دیکھ زرگام خان کو دیکھ لمحے میں سارے آواز بحال ہوئے۔ جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھ کر بیٹھی اور پھٹی پھٹی نگاہوں سے زرگام خان کو دیکھا جو پھولی سانسیں سر خون چھلکاتے چہرہ لیے کمرے کی چیزوں کو اٹھا کر پھینک رہا تھا۔ ایک سیکنڈ میں یہاں سے دفع ہو جاؤ عقیدت شاہ، ورنہ یہ نہ ہو ان چیزوں کی طرح میں تمہیں بھی توڑ دوں۔ میرے سینے میں اس وقت جو آگ لگی ہوئی نا، اگر تم نہیں چاہتی کہ میں تمہیں اس میں جلا کر راکھ کر دوں تو میری نظروں سے دور ہو جاؤ، ورنہ مجھے بھی نہیں اندازہ میں اپنی بے اختیاری اور بے بسی میں تمہیں کس قدر نقصان پہنچا دوں گا۔ ایک ہی جذبہ عقیدت قریب پہنچ کر اسے بازو سے تھام کر جھٹکے سے اپنے سامنے کھڑا کرتے دھاڑ کر کہا اور بنا عقیدت کو سمجھنے کا موقع دیے گھسیٹتے ہوئے اسے کمرے کے دروازے سے باہر دھکا دے کر دھاڑ سے دروازہ بند کیا۔ دروازہ بند کر کے پیٹھ دروازے سے ٹکا کر اپنی خون چھلکاتی آنکھوں کے لمحے کے لیے بند کر کے کھولا تو نظریں بیڈ پر پڑی عقیدت کی چادر اور دوپٹے پر گئیں تو غصہ پھر سے اود آیا۔ جب اس جانب نیچے زمین پر گری عقیدت ابھی بے یقینی سے بند دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ وہ تو ابھی تک سمجھ نہیں سکی تھی کہ یہ جو سب ہوا وہ حقیقت تھی یا خواب، اور اب جو وہ فیصلہ کر چکی تھی اسے ایک قدم بھی پیچھے نہیں لینے والی تھی۔ زرگام خان کی اس حرکت نے عقیدت کے اس فیصلے پر مور کا کام کیا تھا۔ آواز بحال ہوئے تو عقیدت ایک جھٹکے میں اپنی جگہ سے اٹھی۔ ابھی آگے بڑھ کر عقیدت دروازہ کھولتی ہے کہ جھٹکے میں دروازہ کھولا۔ اپنے سامنے دروازے کے بیچوں بیچ کھڑے زرگام خان کو دیکھ عقیدت کا دل بے ساختہ دھڑکا۔ خون چھلکاتی نیلی آنکھیں وحشت لیے کھڑی تھی، چہرے پر چٹانوں سختی تھی، جبڑے سختی سے بھینچے ہوئے تھے، جبکہ دروازے کے پٹ کو تھامے ہاتھ میں عقیدت کی چادر اور دوپٹہ تھا۔ ابھی زرگام خان کو سمجھتا ہے اس سے پہلے عقیدت زرگام خان کے سینے پر اپنے دونوں ہاتھ رکھے اسے اندر کی جانب دھکا دیتے کمرے میں داخل ہوئی۔ ہم نے پیچھے دروازہ بند کر کے جھٹکے سے زرگام خان کی طرف مڑی۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی میرے ساتھ اس طرح کا سلوک کرنے کی؟ تمہیں کیا لگتا ہے میں کوئی مظلوم ظلموں کی ماری بے بس لاچار لڑکی ہوں جس کے ساتھ تم جو چاہے سلوک کرو گے میں چپ چاپ برداشت کر لوں گی؟ تو یہ غلط فہمی نکال دو اپنے دماغ سے۔ زرگام خان میں عقیدت ہدایت شاہ ہوں، ایک شہید کی بیٹی اور سردار زرگام خان کی بیوی۔ اینٹ کا جواب پتھر سے کیسے دیا جاتا ہے میں بخوبی جانتی ہوں۔ آئندہ اگر مجھے اس طرح سے دھتکارا تو جان لے لوں گی میں تمہاری۔ زرگام خان کے کرتے کو کالر سے دونوں ہاتھوں سے دبوچتے چلا کر کہا تو زرگام خان نے ناگوار نظروں سے عقیدت کو دیکھا۔ آواز نیچی رکھو عقیدت، ورنہ زبان گدی سے کھینچ لوں گا۔ میرا دماغ پہلے ہی بہت خراب ہے، میرے منہ لگ کر اسے مزید خراب نہ کرو۔ نکلو یہاں سے ورنہ جس طرح میں نکالوں گا تمہیں میرا طریقہ پسند نہیں آئے گا۔ عقیدت کے سرخ پڑتے چہرے پر جھک کر سرد و سپاٹ لہجے میں گھرا کر کہا تو ایک لمحے کے لیے عقیدت کو اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے خونخوار نظروں سے ایک دوسرے کو گھورتے رہے تھے۔ عقیدت زرگام خان کہنا، خود زرگام خان کی بیوی ماننا۔ زرگام خان کی دھڑکنوں کو منشر تو کر گیا تھا، مگر وہ پل میں خود پر بے بسی اور
نفرت کا خول چڑھا چکا تھا۔ اس سب سے انجان کی عقیدت کا اگلا عمل اس خول کو اتار پھینکے گا۔ میں منہ نہ لگوں اور تم بے خبری کا فائدہ اٹھا کر چاہے جتنا مرضی میرے منہ لگتے رہو، تم پر تو کوئی پابندی نہیں، بس مجھ پر ہی ہے نا۔ عقیدت نے ابرو اچکا کر کہا تو زرگام خان کی نظریں بے ساختہ عقیدت کے ہونٹوں پر موجود سرخ نشان پر گئیں، جسے دیکھ زرگام خان کے گلے میں گلٹی سی ابھر کر معدوم ہوئی۔ شہید؟ ہاں ہاں، خوش فہمی تو دیکھو، بے شک تمہارا باپ ایک شہید ہے، مگر اس سے پہلے وہ میرے باپ کا قاتل ہے۔ عقیدت، کوشش کرو تمہارے باپ بھائی کا ذکر میرے سامنے نہ ہو، ورنہ میں جو یہاں ضبط کیے بیٹھا ہوں نا کہ اس لڑائی میں کسی عورت کو نہیں گھسیٹنا، اس کا آغاز میں تم سے ہی کروں، اور تمہیں پتہ تو ہوگا جب عورت کو کسی دشمنی میں استعمال کیا جاتا ہے اسے کیا سلوک روا رکھا جاتا ہے۔ عقیدت کے چہرے پر اپنے دائیں ہاتھ کی انگلی کو ٹریس کرتے ہوئے بیوٹی بون پر لا کر روکا۔ سمندر سی نیلی آنکھ کو میں تمس کر لی۔ عقیدت شاہ کے اس پاٹ چہرے کو دیکھ جھک کر عقیدت کے چہرے پر پھونک ماری۔ میرا باپ قاتل نہیں ہے زرگام، وہ شیر خان کا دوست ہو سکتا تھا، مگر ایسا دشمن نہیں جو پیٹھ پر وار کرے، اور رہی بات مجھے اس دشمنی میں شامل کرنے کی، وہ تو تم کر چکی ہو، اس لیے مجھے یہاں ڈیرے پر لا کر دھکا دے کر باہر نکالا نا، تاکہ دیکھنے والے سمجھے کہ میں سردار زرگام خان کا بستر گرم سرد و سپاٹ لہجے میں کہتی ابھی عقیدت اپنا جملہ پورا کرتی۔ اس سے پہلے ہی زرگام خان نے عقیدت کے جبڑے کو اپنے ہاتھ کی سخت گرفت میں لیا۔ جسٹ شٹ اپ، شٹ یور ماؤتھ، تمہارے اس گھٹیا الزام پر میرا دل کر رہا ہے تمہیں یہیں زندہ گاڑ دوں۔ تم نے ایسا سوچ بھی کیسے لیا کہ زرگام خان اپنی بیوی کو کسی کے سامنے رسوا ہونے دے گا یا اس کا دامن داغدار کرے گا؟ میں تمہارا دشمن ہو سکتا ہوں عقیدت، زرگام خان، خود سے بے وفائی کرنے پر تمہارے ٹکڑے کر سکتا ہوں، مگر بغیرت نہیں ہو سکتا کہ اپنی بیوی کو داغدار کروں۔ آئندہ ایسی بکواس کی تو چمڑی ادھیڑ دوں گا۔ بایاں بازو عقیدت کی کمر کے گرد لپیٹ کر دھاڑتے ہوئے کہا۔ زرگام خان کے اس قدر شدید رد عمل پر عقیدت کو اپنی ٹانگوں سے جان نکلتی محسوس ہوئی۔ تو پھر مجھے اس طرح دھتکارنے کی وجہ بتاؤ زرگام خان، جبکہ تم جانتے ہو کہ کسی سردار کے ڈیرے سے عورت کا جانا یہاں کیا معنی رکھتا ہے۔ ڈیروں پر راتیں رنگین کرنے کے لیے عورتوں کو لایا جاتا ہے اور پھر ان کے ہاتھ میں چند پیسے پکڑا کر اس طرح ذلیل کر کے نکالا جاتا ہے۔ جب تمہارا یہ مقصد نہیں تھا تو کیوں مجھے اس طرح ذلیل کیا؟ زرگام خان کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھتے زرگام خان کو دھکا دیتے ہوئے چلا کر کہا۔ تو زرگام خان نے سختی سے اپنی مٹھیاں بیچی۔ عقیدت جو بھی کہہ رہی تھی وہ سچ ہی تو تھا، اس گاؤں کا سردار تو زرگام خان تھا، مگر آس پاس کے گاؤں کے سردار اپنے ڈیرے پر راتوں کو لڑکیاں لاتے تھے اور اپنی ہوس پوری کر کے صبح یوں ہی نکال دیتے تھے۔ اس سب کے خلاف زرگام خان نے کافی احتجاج بھی کیا تھا، اپنے دوستوں سے ساتھ مل کر وہ ان لوگوں کے خلاف بھی کیا تھا، جیسے ارد گرد کے کچھ لوگوں میں یہ سب اب بند ہو چکا تھا۔ عقیدت کی نم آنکھ کو دیکھ زرگام خان نے گہری سانس فضا کے سپرد کی اور بنا عقیدت کو جواب دیے سائڈ پر ہو کر دروازے کی جانب بڑھا۔ نامحسوس انداز میں پاؤں کی مدد سے زمین پر بکھرے کانچ کے ٹکڑوں کو دائیں بائیں جانب کیا کہ کہیں گزرتے ہوئے عقیدت کے پاؤں زخمی نہ ہو جائے۔ تو یہ سب تم نے اپنی ماں کی وجہ سے کیا نا؟ عقیدت کے سپاٹ لہجے پر زرگام خان کے قدم بے ساختہ تھمے۔ تم نے اس عورت کی وجہ سے آج دوسری بار مجھے دھتکارا ہے زرگام خان، اپنی ماں کی بے جا ضد اور قسم کی وجہ سے تم نے آج پھر مجھے دھتکار دیا۔ عقیدت کے پلٹنے پر زرگام خان نے بے ساختہ عقیدت کی نم سبز نگینوں سی آنکھوں میں دیکھا۔ یہ لفظ میں تمہاری زبان سے دوبارہ نہ سنوں۔ میں نے تمہیں دھتکارا نہیں ہے، سنا؟ نہ آج نہ اس سے پہلے۔ میں تم سے کوئی رشتہ رکھنا ہی نہیں چاہتا، تم اس دنیا کی آخری لڑکی بھی ہوتی نا تب بھی زرگام خان تمہیں دیکھنا بھی گوارا نہ کرتا۔ مجھے تم سے اور تم سے جڑی ہر چیز سے نفرت ہے عقیدت ادائچہ، مجھے خود سے بھی نفرت ہے کہ اس وجود پر تمہارا حق ہے، مجھے اپنے نام سے بھی نفرت ہے جو کہ تم سے جڑا ہے۔ شاہ اور خان کبھی بھی ایک نہیں ہو سکتے۔ یہ جو شاہ اور خان کے درمیان الف کی دیوار ہے نا وہ انا ہے، اور اس انا کے بت کو گرانے کے لیے ہم میں سے کسی ایک کو جھکنا ہوگا، اور زرگام خان کو مرنا تو قبول ہے مگر جھکنا نہیں۔ اور یہ انا کی دیوار اس دشمنی کے ساتھ بلند ہوتی جائے گی، نہ تم میری دنیا کا حصہ بن سکتی ہو اور نہ میں کبھی اس دیوار کو گرا کر تمہاری دنیا کا حصہ بنوں گا۔ میں تمہیں چھوڑ نہیں سکتا، میری انا اور غیرت کو گوارا نہیں کہ میں تمہیں چھوڑ دوں، مرتے دم تک تمہیں میرے نام سے ہی منسوب رہنا ہے، مگر خان کا وعدہ ہے اس سزا کے علاوہ اس دشمنی میں تم پر آنچ بھی نہیں آنے دوں گا۔ 2 قدم کے فاصلے پر کھڑے ہوتے ہوئے سپاٹ لہجے میں کہہ کر مڑ کر جانا چاہا کہ اپنے ہاتھ پر عقیدت کی ہاتھ کی سخت گرفت کو محسوس کر کے رک سوالیہ نظروں سے عقیدت کو دیکھا۔ کچھ لمحے تو میں نہیں خیز خاموشی کی نظر گزر گئے، مگر عقیدت شاہ کے اگلے عمل پر زرگام خان کا دل بے ساختہ دھڑکا۔ 2 قدم کے فاصلے کو مٹا کر عقیدت نے اپنے پاؤں زرگام خان کے پاؤں پر رکھ کر اپنے دونوں بازو زرگام خان کی گردن کے گرد حائل کیے۔ زرگام خان کو سمجھنے کا موقع دیے بغیر اپنے لب زرگام خان کی مونچھوں تلے انابی ہونٹوں پر رکھ دیے۔ عقیدت شاہ کے نرم ہونٹوں کے جان لیوا لمس کو محسوس کر کے زرگام خان سکتے کی کیفیت میں گرا، خود پر چکی عقیدت شاہ کو دیکھ رہا تھا۔ عقیدت کی بڑھتی شدت پر زرگام خان نے اسے کمر سے تھام کر خود سے الگ کرنے کی کوشش کی، جس پر عقیدت نے زرگام خان کی گردن کے گرد اپنی گرفت سخت کر کے اپنا دایاں ہاتھ زرگام خان کے بالوں میں الجھا دیا، اپنی مدھم سانسوں کو زرگام خان کی سلگتی آگ کی تپش لیے سانسوں میں الجھایا، جس پر زرگام خان نے سختی سے اپنی آنکھیں مید کر عقیدت کو خود سے ایک بار پھر دور کرنے کی کوشش کی۔
نفرت ہو یا محبت، دوستی ہو یا دشمنی، اگر مجھ پر تمہارا حق ہے تو یاد رکھو زرگام خان، تم بھی میری ملکیت ہو۔ میں نے کبھی کوئی خواہش یا خواب نہیں دیکھا ایک رشتے کے بارے میں، مگر جب تم مجھے کسی تیسرے کی وجہ سے خود سے دور کرنے کی کوشش کرو گے تب تک میں تمہارے قریب ہوں گی۔ تم کسی سے وعدہ کر کے مجھ سے میرا حق چھیننے کا سوچو گے تو میں ڈنکے کی چوٹ پر تم سے اپنا حق لوں گی۔ تمہاری روح میں شامل ہونا میرا حق ہے، میں تم سے یہ حق نہ لوں وہ ہم دونوں کا مسئلہ ہے، مگر اگر کوئی تیسرا آیا تو تم بھی مجھے اپنی روح میں شامل ہو کر ان جسموں کو ایک جان ہونے سے نہیں روک پاؤ گے۔ میں نے تم سے شدید نفرت کرنے کے باوجود بھی اس پاک رشتے کی بے حرمتی کرنے کی کوشش نہیں کی، کبھی اس رشتے سے بے وفائی کرنے کا نہیں سوچا۔ مجھے کسی اور کا اپنے لیے مر جانا تو قبول تھا، مگر تم سے بے وفائی کرنا نہیں، تو تمہارے لیے بھی یہی بہتر ہے۔ اپنی ماں سے کیے وعدوں کو اس کے پاس چھوڑ کر آنا، اگر کبھی دل کیا تو مجبور ہو کر میرے قریب آ کر صرف اس وعدے کی وجہ سے دھتکارا تو جان لے لوں گی تمہاری۔ زرگام خان کی گردن اور چہرے کے درمیان اپنے ہاتھ رکھے ماتا زرگام خان کی تھوڑی سی ٹکائی دھونکنے کی مانند چلتی سانسوں کے درمیان سادہ لہجے میں کہا تو زرگام خان نے خمار آلود نظروں سے اپنے اظہار میں کھڑے اس نازک خوشگوار بسے وجود کو دیکھا۔ عقیدت کی کمر کے گرد اپنا بازو لپیٹ کر ایک ہی جھٹکے میں پلٹ کر عقیدت کو بند دروازے سے پن کر کے اپنے دونوں ہاتھ عقیدت کے ارد گرد دروازے پر رکھے۔ عقیدت شاہ کی اس قدر دیدہ دلیری نے پل کے لیے زرگام خان کو ساکت تو کیا تھا، مگر بہت جلد وہ اپنے بے لگام ہوتے جذبات پر قابو پا چکا تھا۔ یہ سچ تھا کہ وہ مردوں کی دشمنی میں کسی اور عورت کو مورا نہیں بنانا چاہتا تھا، مگر عقیدت شاہ تو بیوی تھی، بیوی بھی وہ جو زرگام خان سے ٹکر لینے کا حوصلہ رکھتی تھی۔ جب مقابل اتنا جیت آ رہا ہے تو یہاں تو زرگام خان کھیل ہی سکتا ہے۔ اگر وہ یہ سوچ رہی تھی کہ اپنے حسن یا محبت کے جال میں پھنسا کر وہ زرگام خان کو یہ بات ماننے پر مجبور کر دے گی کہ اس کا قاتل نہیں، تو یہ ناممکن تھا۔ اب وہ اس طرح اس کھیل کو کھیلنے والا تھا جیسے عقیدت شاہ نے آغاز کیا تھا۔ عقیدت کے دہکتے سرخ و سفید چہرے کو گہری نظروں سے دیکھتے اپنے دماغ میں در آنے والی سوچ پر زرگام خان کے ہونٹوں پر تبسم بکھر گیا۔ ہم شاہ ہیں زرگام خان، ہم جیتنے کے لیے ہتھیار نہیں دماغ استعمال کرتے ہیں۔ اپنے باپ کو تو میں بے قصور ثابت کر کے ہی رہوں گی، مگر اس کے ساتھ تمہاری اس انا کے بت کو بھی پاش نہ کیا تو میرا نام بھی عقیدت زرگام خان نہیں۔ زرگام خان کی نیلی گہری پراسرار آنکھوں میں آنکھیں گاڑے سپاٹ چہرہ لیے سوچا، نظروں کا رخ پھیر کر کمرے کی بکھری حالت کو دیکھ گہری سانس بھری۔ سمندر کی لہروں سے ٹکرانے کا انجام جانتی ہو؟ عقیدت کے بازو پر انگلی ٹریس کرتے ہوئے گمبھیر لہجے میں کہہ کر چہرہ عقیدت کی گردن میں چھپا کر گہری سانس بھری۔ اپنے ہونٹ عقیدت کی شہ رگ پر رکھنے چاہے تو دل سینے میں بری طرح مچلا۔ زرگام خان کیسے اپنے لفظوں سے پھر سکتا تھا؟ ابھی کچھ دیر پہلے ہی تو وہ کہہ چکا تھا وہ کبھی اسے داغدار نہیں ہونے دے گا۔ رب خود ہی اس کے وجود پر اپنی نفرت کی چھاپ چھوڑنے لگا تھا۔ پہلے جب وہ عقیدت کے قریب ہوا تھا وہ سب دل کی بے اختیاری کی وجہ سے تھا، وہ عقیدت کی قربت میں سب بھول گیا تھا، مگر اب وہ جانتا تھا وہ اس سے کھیل رہی ہے تو وہ بھی اسی کھیل کو اس کے ساتھ کھیلنے والا تھا۔ لیکن زرگام خان کو یہ بات گوارا نہ تھی کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ تعلق کسی چال کے تحت بنائے۔ گہری سانس بھر کر استحقاق بھری نظروں سے عقیدت کے ہوش و بس سراپے کو دیکھتے اپنا سر جھٹکا، دروازے سے ہاتھ ہٹا کر قدم بیڈ کی جانب بڑھائے۔ عقیدت کا دوپٹہ اور چادر اٹھا کر مضبوط قدم لیتا عقیدت کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ میں انجام نہیں جانتی، اتنا جانتی ہوں، اس سمندر محترم میں ضرور اسے فتح کر لوں گی، یا پھر اسی سمندر میں ڈوب کر اس کی گہرائیوں میں جا بسوں گی۔ زرگام خان کی عقیدت کو بازو سے کھینچ کر اپنے پاس کر کے دوپٹہ سر پر دینے پر عقیدت نے زرگام خان کی نیلی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جواب دیا تو زرگام خان کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ رہ گئی۔ مرنے والوں کو صرف مٹی قبول کرتی ہے، سمندر نہیں۔ زرگام خان کے چپتے لہجے پر عقیدت کے دل میں چبھن سی ہوئی۔ تمہارے نام سے منسوب ہوں، مجھے مٹی یا کنارے کے حوالے مت کرنا، اپنی گہرائیوں میں کہیں چھپا لینا۔ سمندر میں بہت سے راز دفن ہوتے ہیں، تم بھی مجھے ایک راز سمجھ کر خود میں کہیں دفن کر لینا۔ اپنے کندھوں کے گرد چادر لپیٹتے زرگام خان کے ہاتھوں کو تھامتے اسپاٹ لہجے میں کہا تو زرگام خان کے دل میں ٹیس سی اٹھی۔ سنجیدہ نظروں سے عقیدت کے خوبصورت چہرے کو دیکھتے اپنے خشک پڑتے ہونٹوں پر زبان پھیر کر انہیں ترک کیا۔ سر جھٹک کر عقیدت کا ہاتھ اپنی سخت گرفت میں لے کر دروازہ کھول کر باہر قدم رکھے۔ زرگام خان کے ہاتھ کی پرتپش گرفت میں اپنے ہاتھ کو قید دے کر عقیدت کی آنکھیں بے ساختہ نم ہوئیں۔ دل عجیب سے احساسات سے دوچار ہو رہا تھا، گلے میں آنسوں کا گولا سا اٹکا ہوا تھا۔ عقیدت کو شاہ حویلی کے پچھلے دروازے سے اندر بھیج کر زرگام بے خیالی میں نہ جانے کتنی دیر شاہ حویلی کو دیکھتا رہا۔ تمہارے نام سے منسوب ہوں، مجھے مٹی یا کنارے کے حوالے مت کرنا، اپنی گہرائیوں میں کہیں چھپا لینا۔ سمندر میں بہت سے راز دفن ہوتے ہیں، تم بھی مجھے ایک راز سمجھ کر خود میں کہیں دفن کر لینا۔ عقیدت کے الفاظ کانوں میں گونجے تو زرگام خان کو اپنی سانس سینے میں اٹکتا محسوس ہوا۔ اگر یہ الفاظ کسی جھوٹ کا حصہ تھے تب بھی زرگام خان کی روح تک تڑپ گئی تھی، جسے ماننے سے وہ خود انکار ہی ہو رہا تھا۔ بری طرح اپنے لب کچلتے لمبے لمبے ڈاک برتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ تمہیں اور پیسوں کی ضرورت ہو تو بلا جھجک مجھ سے آ کر مانگ لینا، اور اگر کبھی
میں حویلی نہ ہوئی تو میری ملازمہ سے کہنا کہ میں نے تمہیں پیسے دینے کے لیے بولا تھا، وہ تمہیں دے دے گی، مگر بیوقوفوں کی طرح پڑھائی چھوڑ کر مت بیٹھ جانا۔ سلویٰ میں نے اپنے بیگ سے پیسے نکال کر 17 سالہ اماں کو پکڑاتے ہوئے کہا، جس نے شکر امیز نظروں سے سلویٰ شاہ کو دیکھا۔ گاؤں میں ادا کی شاہ کے کہنے پر بہرام نے اسکول تعمیر کروایا تھا جہاں انٹر تک تعلیم دی جاتی تھی، جبکہ بہرام شاہ کا ارادہ اس تعلیمی نظام کو وسیع کرنے کا تھا کہ گاؤں کے بچوں کو گریجویشن کے لیے گاؤں سے باہر نہ جانا پڑے۔ گاؤں میں موجود اسکول میں عوریہ اور سلویٰ ٹیچنگ بھی کرتی تھی۔ حویلی میں کوئی کام تو ان کے پاس ہوتا نہیں تھا، ہر کام کے لیے 10 تو ملازم تھے، اس لیے وہ سارے دن فضول بیٹھنے کی بجائے اسکول آ جاتی تھی۔ اور اماں نے سلویٰ کی اسٹوڈنٹ تھی اور اس نے انٹر اچھے نمبروں سے پاس کیا تھا، مگر مالی حالات کی وجہ سے وہ اپنی تعلیم جاری نہیں رکھ پا رہی تھی۔ آج اسکول میں بریک ٹائم سلویٰ کو اماں کی بہن دکھی۔ اماں کے بارے میں استفسار کرنے پر جب اسے پتہ چلا وہ پیسوں کی وجہ سے ایڈمیشن نہیں لے پا رہی تو چھٹی کے بعد اماں سے ملنے گھر آ گئی۔ بہت شکریہ آپی، میں آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گی، آگے پڑھنا میرا۔ ابھی میں اماں بات مکمل کرتی کہ سلویٰ اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی۔ احسان نہیں کیا، میں نے اسے ادھار سمجھو، جب پڑھ لکھ کر اپنے قدموں پر کھڑی ہو جاؤ تو اپنے ارد گرد ان لوگوں کو تلاشنا جو اس تعلیم سے محروم ہیں، اور پھر انہیں اتنا سہارا دینا کہ وہ زمین سے اٹھ کھڑے ہو کر اپنے ارد گرد کی دنیا کو دیکھیں، ان میں اس دنیا کے ساتھ آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ جب یہ کر لو تو سمجھ لینا میرا ادھار اتار دیا تم نے، اب مجھے چلنا چاہیے، ماں جی انتظار کر رہی ہوں گی، سنجیدہ لہجے میں کہہ کر ایک مسکراتی نظر اماں پر ڈال کر تیز تیز قدم لیتی اس کے گھر سے باہر نکلی۔ باہر نکل کر اس چھوٹی گلی میں نگاہ دوڑائی جس میں اس وقت کسی ذی روح کا نام و نشان تک نہ تھا۔ گاؤں کی سبھی گلیاں کافی کھلی تھیں، مگر یہ گلی سب کی نسبت کافی تنگ تھی اور گلی کے دونوں اطراف میں 2 نالیاں تھیں، اسی وجہ سے ڈرائیور گاڑی یہاں تک نہیں لا سکا۔ ہم نے میرون چادر کو کندھوں پر ٹھیک کر کے دوپٹے کو ماتھے تک سرکایا، سر جھکائے تیز تیز قدم لیتی دائیں جانا پڑی کہ ایک دم ہی کسی چٹان سی چیز سے سر ٹکرایا تو سلویٰ کو دن میں اپنی آنکھوں کے آگے تارے نظر آئے۔ ابھی وہ لڑکھڑا کر نیچے گرتی کہ کسی کی مضبوط بازوؤں نے سلویٰ کو اپنی گرفت میں سختی سے تھاما۔